بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 104 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ قرات کے اختلاف کا موضوع زیر بحث ہے۔ اس موضوع کی آج 12ویں نشست آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب اب تک جو کچھ 11 نشستوں میں آپ نے بیان کیا ہے وہ قرآن مجید کے ابتدا اور نزول سے لے کر ہمارے ہاتھ میں پہنچنے تک کے 4 مراحل ہوں، اس کے بعد جو کچھ ابتدا میں رخصت دی گئی، لہجوں کے اختلاف کو روا رکھا گیا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت تھی، آپ کا پورا نقطہ نظر مکتب فراہی کیا کہتا ہے، مزار فرقان کی بحث، سب کچھ کو سن لینے کے بعد جو سب سے بڑا اعتراض، سب سے بڑی تنقید اس پورے کے پوری پریزنٹیشن پہ سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے فرمایا ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے جو اس سب کو نگیٹ کر دیتی ہے، اور وہ روایت ہی کہتی ہے کہ انزل القرآن علی 7 احرف، کہ قرآن تو اترا ہی 7 قراتوں پر ہے۔ تو پھر یہ جو کچھ آپ نے فرمایا کہ پہلے مرحلے میں یہ ہوا، دوسرے میں یہ ہوا، پھر اس کے بعد آخری قرات کی گئی اور پھر عرض اخیرہ کی قرات پر پابند کر دیا گیا، متن بھی ثبت ہے، قرات بھی ثبت ہے، ہمارے ہاتھوں میں پہنچ چکے، صحابہ بھی کرتے تھے۔ روایت ہی کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ تو اترا ہی 7 قراتوں پر ہے۔ تو مجھے بتائیے گا کہ جو کچھ آپ نے پیچھے فرمایا تھا اس کے بعد یہ روایت تو اس کی نفی میں کھڑی ہوئی ہے۔ میں اس روایت پر آپ جانتے ہیں کہ تنقید کر چکا ہوں۔ یہ تنقید میری کتاب میزان میں شائع ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس موضوع کی تحلیل کروں، میں وہ تنقید آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ ٹھیک، لیکن تنقید کے لیے ضروری ہے کہ روایت پڑھی جائے۔ میں نے وہاں یہ روایت موطا امام مالک سے نقل کی ہے، یہاں میں بخاری سے پڑھ رہا ہوں۔ اس روایت میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے، بخاری میں یہ خصومات کے باب میں ہے اور اس کا رقم ہے 2419۔ روایت یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عبد القاری یہ کہتے ہیں کہ سمعت عمر بن الخطاب یقول، میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا۔ کیا کہتے ہوئے سنا؟ سمعت ہشام ابن حکیم ابن حزام یقرأ الفرقان علی غیر ما اقرأھا، یعنی عمر بن خطاب نے یہ کہا کہ میں نے ہشام بن حکیم بن حزام کو سورہ فرقان اس سے مختلف طریقے پر پڑھتے ہوئے سنا جیسے میں اسے پڑھتا ہوں۔ سمعت ہشام ابن حکیم ابن حزام وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرانیھا فکدت ان اعجل علیہ، مجھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی، یعنی میں نے براہ راست آپ سے پڑھی تھی، چنانچہ میں تو گویا ان پر ٹوٹ پڑنے کو ہوا۔ ثم امہلتہ حتی انصرف، پھر میں نے چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہوئے۔ ثم لببتہ بردائہ، پھر ان کی چادر سے کھینچتے ہوئے میں ان کو لے گیا۔ فجئت بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر پہنچ گیا۔ فقلت، میں نے جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ انی سمعت ھذا یقرأ سورۃ الفرقان علی غیر ما اقرأتنیھا، یا رسول اللہ میں نے اس کو سورہ فرقان اس سے بالکل مختلف طریقے پر پڑھتے ہوئے سنا ہے جس طرح آپ نے مجھے پڑھائی تھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ انہوں نے پکڑا ہوا تھا، چادر سے گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ ثم قال اقرأ یا ہشام، حضور نے فرمایا ہشام پڑھو۔ قال اقرأ التی سمعتہ یقرأ، اس نے بالکل اسی طریقے سے پڑھ دیا جس طرح میں نے اسے پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھکذا انزلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی نازل ہوئی۔ ثم قال لی اقرأ، پھر مجھ سے کہا پڑھو۔ فقرأتھا، میں نے بھی پڑھی، ظاہر ہے انہوں نے اسی طرح پڑھی جیسے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی۔ فقال، آپ نے میرے پڑھنے پر بھی وہی بات کہی، ھکذا انزلت، اسی طرح اتری۔ ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف فاقرؤوا ما تیسر من، یہ قرآن 7 حرفوں پر نازل کیا گیا ہے، لہٰذا جو بھی میسر ہو پڑھ لو۔ یہ روایت ہے۔ ٹھیک، اس روایت پر نقد کرتے ہوئے میں نے جو کچھ لکھا ہے میں وہ میزانی سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔
میں نے یہ لکھا ہے کہ اس روایت کے بارے میں ذیل کے چند حقائق اگر پیش نظر رہیں تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ایک بالکل بے معنی روایت ہے جسے اس بحث میں ہرگز قابل اعتنا نہیں سمجھنا چاہیے۔ بے معنی روایت ہے، یعنی نہ اس کا کوئی مدعا سمجھ میں آتا ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے، نہ کوئی ایسی بات کہی جا سکتی ہے جس پر دل مطمئن ہو جائیں کہ یہ فی الواقع کیا واقعہ ہے جس کو یہ روایت بیان کر رہی ہے۔ وہ حقائق میں نے اب ایک ایک کر کے یہاں بیان کر دیے۔ اول یہ کہ یہ روایت اگرچہ حدیث کی امہات کتب میں بیان ہوئی ہے، یعنی موطا میں نقل ہوئی ہے، جیسے کہ میں نے یہاں اس کو موطا ہی کے حوالے سے نقل بھی کیا ہے، ابھی میں نے بخاری سے اس کو پڑھ کے آپ کو سنایا۔ اول یہ کہ یہ روایت اگرچہ حدیث کی امہات کتب میں بیان ہوئی ہے، لیکن اس کا مفہوم ایک ایسا معمہ ہے جسے کوئی شخص اس امت کی پوری تاریخ میں کبھی حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اچھا، یعنی جب آپ کوئی روایت پیش کرتے ہیں یا قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں تو آخر 12-13 صدیاں ہمارے علم کی بڑی غیر معمولی صدیاں ہیں، وہ گزری ہیں۔ لوگوں نے اس روایت کو کئی زاویوں سے پرکھا جانچا ہے، اس کی بہت سی تشریحات کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے، پوری علم کی تاریخ میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو شرح صدر کے ساتھ یہ کہے کہ اس روایت کا مدعا یہ ہے اور میں اس پر مطمئن ہو گیا۔ اچھا، لیکن اس کا مفہوم ایک ایسا معمہ ہے جسے کوئی شخص اس امت کی پوری تاریخ میں کبھی حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ امام سیوطی نے اس کی تعین میں متعدد اقوال اپنی کتاب الاتقان میں نقل کیے ہیں، 10 اقوال ہیں۔ آپ زرکشی کو دیکھیں تو انہوں نے 14 اقوال کی تو باقاعدہ شرح کی ہے اور بتایا ہے کہ ان کی تفصیلات کیا ہیں، یعنی یہ مطلب ہو سکتا ہے، یہ مدعا ہو سکتا ہے، یہ مفہوم ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے اپنے طور پر کوئی نہ کوئی بات کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر خود ہی اس کا اعتراف بھی کر لیتے ہیں کہ بات بنی نہیں۔ امام سیوطی نے اس کی تعین میں متعدد اقوال اپنی کتاب الاتقان میں نقل کیے ہیں، پھر ان میں سے ہر ایک کی کمزوری کا احساس کر کے موطا کی شرح تنویر الحوالق میں بالآخر اعتراف کر لیا ہے۔ یعنی موطا میں روایت ہے، اس کی شرح لکھی ہے انہوں نے تنویر الحوالق کے نام سے، اس میں اس روایت کے تحت گفتگو کرتے ہوئے اعتراف کر لیا ہے کہ اسے یعنی اس روایت کو من جملہ متشابہات ماننا چاہیے۔ اچھا، یعنی جس طرح قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس میں محکم آیتیں بھی ہیں، اس میں متشابہ آیتیں بھی ہیں، تو متشابہ آیات کے بارے میں یہی بتایا گیا ہے کہ ان کا مدعا ہم نہیں سمجھ سکتے جس طرح کے عام خیال ہے۔ میں اس پر اپنا نقطہ نظر بیان کر چکا ہوں۔ وہ اس کو مثال کے طور پر پیش کر کے کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن میں متشابہات ہو سکتے ہیں، حدیث میں بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ من جملہ متشابہات ہے، یعنی یہ مان لینا چاہیے کہ ایک ایسی بات ہے جن کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعنی من جملہ متشابہات ماننا چاہیے جن کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ لکھتے ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں، اور یہ تنویر الحوالق کی پہلی جلد میں 159 صفحے پر ہیں۔ وَأَرْجَوْهَا عِنْدِي قَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَّ هَذَا مِنَ الْمُتَشَابِهِ الَّذِي لَا يُدْرَى تَأْوِيلُهُ۔ میرے نزدیک سب سے بہتر رائے اس معاملے میں انہی لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں کہ یہ روایت ان امور متشابہات میں سے ہے جن کی حقیقت کسی طرح سمجھی نہیں جا سکتی۔ اچھا، امام سیوطی کی الاتقان ہی علوم القرآن میں ایک مرجع کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے بعد ہم زرکشی کی برہان سے واقف ہوئے ہیں اور بعد کی چیزیں بھی پھر شائع ہو گئی ہیں۔ انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے۔ دوم یہ، یعنی یہ پہلی بات ہوئی۔ دوم یہ کہ اس کی واحد معقول توجیہ اگر کوئی ہو سکتی تھی، یعنی جب یہ کہا گیا کہ قرآن مجید 7 حرفوں پر نازل کیا گیا ہے تو اس کی واحد معقول توجیہ اگر کوئی ہو سکتی تھی تو یہی ہو سکتی تھی کہ 7 احرف کو اس میں عربوں کے مختلف لغات اور لہجوں پر معمول کیا جائے۔ یعنی قرآن مجید جب نازل ہوا تو وہ تو قرآن نے بتا دیا ہے کہ وہ قریش کی زبان میں نازل ہوا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں اس کو پڑھا گیا، یہ بات تو خود قرآن سے واضح ہے، لیکن عربوں کے مختلف لہجے، عربوں کی مختلف بولیاں، اس کو اس پر محمول کر لیا جائے۔ یعنی 7 احرف کا مطلب یہ لے لیا جائے کہ یہ در حقیقت عربوں کے مختلف لہجے تھے یا ان کی بولیاں تھیں
جن میں قرآن مجید کو پڑھنے کی اجازت دی گئی، تو یہ بات سب سے معقول بات کہی جا سکتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روایت کا متن ہی اس کی تردید کر دیتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ بات تو بہت معقول ہے، سمجھ میں آتی ہے، کہی جا سکتی ہے، اگر یہ بات ہوتی تو کیا کہنے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روایت کا متن ہی اس کی تردید کر دیتا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ہشام اور عمر فاروق، یعنی ایک طرف سیدنا عمر ہیں اور دوسری طرف کون ہے؟ ہشام بن حکیم بن حزام۔ یہ دونوں بزرگ، یعنی جن کا یہاں ذکر ہوا ہے کہ ان میں اختلاف ہوا، ہشام نے قرات کی، وہ عمر رضی اللہ عنہ کی قرات سے مختلف تھی۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ہشام اور عمر فاروق، جن دو بزرگوں کے مابین اختلاف کا ذکر اس روایت میں ہوا ہے، دونوں قریشی ہیں، جن میں ظاہر ہے کہ اس طرح کے کسی اختلاف کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ لہجے کا اختلاف تو اس وقت ہوگا جب قبیلہ مختلف ہو جائے گا، علاقہ مختلف ہو جائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ لہجے کا اختلاف کس طرح ہوتا ہے، یعنی ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ برطانوی نژاد لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور ان میں لہجے میں اختلاف ہو جائے۔ ان میں بھی اگر کسی جگہ کوئی ویلز کا لہجہ ہے یا کوئی اسکاٹ لینڈ کا لہجہ ہے تو تبھی اختلاف ہوگا۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی چھوٹے سے قبیلے میں عمر رضی اللہ عنہ میں اور ہشام میں مختلف لہجے رہے ہوں۔ تو یہ چیز چونکہ خود روایت میں بیان ہو گئی ہے اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ جن بزرگ کا نام لیا گیا ہے وہ بھی قریشی ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ بھی قریشی ہیں، تو ان کے بارے میں یہ کیسے مان لیا جائے کہ ان کے لہجوں میں اختلاف تھا؟ یعنی جو معقول ترین بات ہم کر سکتے تھے اس کو خود روایتی قبول نہیں کرتی۔ سوم یہ کہ اختلاف اگر الگ الگ قبیلوں کے افراد میں بھی ہوتا تو انزلہ نازل کیا گیا کا لفظ اس روایت میں ناقابل توجیہ تھا۔ یعنی پھر بھی اگر یہ بات لہجوں کی بھی ہو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ لہجوں کے اختلاف کی اجازت دینا ایک اور بات ہے، لیکن پھر یہ انزلہ کیوں کہا گیا کہ قرآن نازل ہوا ہے یا نازل کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن نے اپنے متعلق یہ بات پوری صراحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے کہ وہ قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ یعنی یہ کیسے مان لیا جائے کہ قریش کی زبان میں جو کتاب نازل کی گئی اس کے ساتھ وہ فلاں اور فلاں قبیلے کی زبان میں بھی پوری نازل کی گئی؟ بظاہر جو روایت سے معلوم ہوتا ہے پھر نازل کیا گیا کا یہی مطلب لینا ہوگا۔ اس کے بعد یہ بات تو بے شک مانی جا سکتی ہے کہ مختلف قبیلوں کو اسے اپنی اپنی زبان اور لہجے میں پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ یعنی اگر اس کو لہجے کے معنی میں لے لیا جائے یا لغت کے معنی میں، بولی کے معنی میں لے لیا جائے تو یہ بات تو مانی جا سکتی ہے کہ مختلف قبیلوں کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنے اپنی زبان میں اپنے اپنے لہجے میں اس کو پڑھ لیں۔ لیکن یہ بات کس طرح مانی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اسے مختلف قبیلوں کی زبان میں اتارا تھا؟ یعنی گویا یہ 7 مرتبہ اترا تھا، یا جبریل 7 مرتبہ اس کو اتارتے تھے، ایک مرتبہ قریش کی زبان میں، ایک مرتبہ کسی اور زبان میں، یہ کیسے مانا جائے؟ چہارم یہ کہ ہشام کے بارے میں معلوم ہے، یہ جو صاحب مختلف قرات کر رہے تھے جن کو سیدنا عمر پکڑ کر لے گئے، ہشام کے بارے میں معلوم ہے کہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے۔ لہٰذا اس روایت کو مانیے تو یہ بات بھی ماننا پڑتی ہے کہ فتح مکہ کے بعد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ، یہاں تک کہ سیدنا عمر جیسے شب و روز کے ساتھی بھی اس بات کا علم نہیں رکھتے تھے کہ قرآن مجید کو آپ چپکے چپکے اس سے مختلف طریقے پر لوگوں کو پڑھا دیتے ہیں، جس طریقے سے وہ کم و بیش 20 سال تک آپ کی زبان سے علانیہ اس کو سنتے اور آپ کی ہدایت کے مطابق اسے سینوں اور سفینوں میں محفوظ کرتے رہے۔ بہت اہم بات۔ یعنی یہ ہشام فتح مکہ کے دن ایمان لائے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی مرتبہ سیدنا عمر کو یہ معلوم ہوا ہے کہ قرآن تو مختلف قراتوں میں اترتا رہا ہے، تو یہ پہلی بار اس موقع پر کیوں معلوم ہوا؟ اتنا پرانا تعلق، شب و روز کے ساتھی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کہیں نازل ہونے کے بعد رکھ تو نہیں چھوڑا تھا، وہ روزانہ پڑھا جاتا تھا، نمازوں میں اس کی تلاوت ہوتی تھی، صحابہ خود سیکھتے تھے، وہ پڑھ کے سنایا جاتا تھا۔ یہ اتنا عرصہ گزر گیا، 20 سال گزر گئے، اور عمر رضی اللہ عنہ جیسے شخص کو کوئی باہر سے آدمی آیا، اس پر انکشاف ہوا، بات پھر بھی معقول تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ جیسے شخص کو یہ معلوم ہی نہیں ہوا کہ چپکے چپکے قرآن دوسری قراتوں پر یا دوسرے طریقوں پر بھی پڑھا دیا جاتا ہے۔ ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ کیسی سنگین بات ہے اور اس کی زد کہاں کہاں پڑ سکتی ہے۔
یہ 4 نکات کی صورت میں میں نے اس پر تنقید کی تھی۔ اس روایت کو جس طرح یہ بیان ہوئی ہے، جس زاویے سے بھی آپ دیکھیے، یہ حقیقت ہے کہ ان 4 نکات کے جواب میں ایک حرف بھی نہیں کہا جا سکتا، اور اب تک کہا بھی نہیں گیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہی اسی مضمون کی ایک دوسری روایت بھی آپ سن لیں، وہ بھی اسی چیز کو بیان کرتی ہے، اور مجھے آگے چل کر اس کی حقیقت بھی آپ کو بتانی ہے۔ یہ دوسری روایت میں مسلم سے پڑھ رہا ہوں، صلاۃ المسافرین سے، اس کا رقم ہے 820۔ ابی بن کعب کی روایت ہے۔ یعنی پہلی روایت کن کے بارے میں تھی؟ اس امت کے جلیل القدر لوگوں میں سے ایک نہایت ممتاز شخصیت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ دوسری روایت کس کے بارے میں ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، جو قرآن کے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے، یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں، کالا کنت فی المسجد، یعنی یہ ابی بن کعب بیان کر رہے ہیں، میں مسجد میں تھا، فدخل رجل یصلی، ایک آدمی آیا نماز پڑھنے، فقرأ قراءۃ انکرتها علیہ ثم دخل آخر، اس نے آ کے جو قراءت کی تو مجھے بالکل غلط لگی۔ پھر ایک دوسرا آدمی آ گیا، فقرأ قراءۃ سوا قراءۃ صاحبہ، اس نے آ کے اس سے بھی ایک مختلف قراءت کر ڈالی۔ فلما قضینا الصلاۃ، جب ہم نے نماز ختم کی، دخلنا جمیعا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم سب مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ فقلت، میں نے عرض کیا، ان ھذا قرأ قراءۃ انکرتها علیہ ودخل آخر فقرأ سوا قراءۃ صاحبہ، اس شخص نے قرآن کی ایک قراءت کی ہے، میں نے اس پر اعتراض کیا۔ ایک دوسرے صاحب آئے، انہوں نے اس سے بھی الگ ایک قراءت کر ڈالی۔ فأمرہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقرأ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو دونوں سے کہا کہ پڑھو۔ فحسن النبی شانہما، جب انہوں نے پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تحسین کی، دونوں کے بارے میں کہا کہ ٹھیک پڑھا ہے۔ فسکت فی نفسی من التکذیب ولا اذ کنت فی الجاہلیہ، یعنی میرے دل میں اس موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں تکذیب کا خیال پیدا ہوا، یعنی آپ کو جھٹلا دینے کا، آپ کی نبوت کا انکار کر دینے کا خیال پیدا ہوا، اور ایسا سخت خیال پیدا ہوا کہ کبھی جاہلیت میں بھی اس درجے میں نہیں پیدا ہوا تھا۔ فلما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ما قد غشینی، کہ یہ مجھ پر کس چیز کا غلبہ ہو گیا ہے، ضرب فی صدری، تو میرے سینے پر ہاتھ مارا، ففزت عرقا، اور میں پسینہ پسینہ ہو گیا، وکانما انظر الی اللہ عز وجل فرقن، گویا میں ایک گھبراہٹ کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، یہ کیفیت میری ہو گئی۔ فقال علی، پھر آپ نے فرمایا، یا ابی ارسل الیہ ان اقرأ القرآن علی حرف، میری طرف یہ پیغام بھیجا گیا تھا، یعنی جبریل امین لے کے آئے تھے کہ قرآن کی قرأت ایک ہی حرف پر ہوگی۔ فرددت الیہ ان حون علی امتی، لیکن میں نے جواب بھیجا کہ میری امت پر سہولت کی جائے، میری امت کو رعایت دی جائے۔ فرد علیہ الثانیہ، دوبارہ مجھ سے کہا گیا کہ اقرأوا علی حرفین، اچھی بات ہے 2 حرفوں پر پڑھ لیں۔ فرددت الیہ، میں نے پھر وہی درخواست کی، ان حون علی امتی، کہ میری امت کو سہولت دی جائے۔ فرد علیہ الثالثہ، تیسری بار جواب دیا گیا، اقرأوا علی 7 حرف، اچھا تم 7 حرفوں پر پڑھ سکتے ہو۔ یہ روایت بھی بالکل وہی روایت ہے، لیکن اس میں جو قیامت گزری ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ ابی بن کعب جیسا شخص جو قرآن کا سب سے بڑا عالم ہے، یہ بات اتنی غیر معقول تھی اور ایسی تکلیف دہ تھی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے معاملے میں وہ خیال پیدا ہو گیا جو کبھی جاہلیت میں بھی پیدا نہیں ہوا تھا، اور وہ جھٹلا دینے کا خیال تھا، وہ تکذیب کا خیال تھا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس وقت یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے، اگر اس واقعے کو مان لیجئے تو اس وقت جو صحابی مخاطب ہے اس کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا،
اس کے لیے بھی ناقابل فہم ہے کہ یہ کیا بات کہی جا رہی ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید، ہم اس کو پڑھتے رہے ہیں، آج ہمیں اچانک بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں جو سکھایا گیا، ہمیں جو پڑھایا گیا وہ بھی درست ہے اور یہ بھی درست ہے۔ یعنی اس وقت بھی روایت کو دیکھیے، وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ اس وقت اس جلیل القدر صحابی، قرآن کے بڑے عالم کی سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آئی، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا اس کے بعد 12 صدیوں میں بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر یہ ہو کیسے سکتا ہے۔ اور دونوں بڑے آدمی ہیں، یعنی سیدنا عمر مسلمانوں کی قیادت میں بہت بڑے آدمی ہیں، ہر شخص جانتا ہے، اور ابی بن کعب صحابہ کے علماء میں بہت بڑے آدمی ہیں۔ دونوں کی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لمبی رفاقت ہے، دونوں کی طرف لوگ دین کے لیے، قرآن کے لیے رجوع کرتے ہیں، دونوں پر کیا گزری ہے یہ اس روایت سے واضح ہو گیا۔ تو یہ روایت صرف یہ نہیں بتا رہی کہ یہ بات کے علماء کی سمجھ میں نہیں آئی، یہ میری یا آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، یہ بتا رہی ہے کہ خود ابی بن کعب کو بھی اسے سمجھانے کے لیے ایک خرق عادت واقعے کا سہارا لینا پڑا۔ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا، جیسے کہ روایت بیان کر رہی ہے، اس کے بعد کہیں جا کے ایمان بحال ہوا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہما شما یہ ایمان کس طرح بحال کرائیں؟ یعنی ہم تو اسی طرح سوچیں گے نا جس طرح ابی بن کعب نے سوچا، جیسے ان کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ یہ کیا چیز ہے، یعنی ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن مجید مختلف طریقوں سے پڑھا دیا جائے، مختلف طریقوں سے اتارا جائے، یہ چیز علم و عقل کے مسلمات کے خلاف ہے۔ کیسے؟ اس لیے کسی طرح بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ آپ کس کتاب کے بارے میں یہ واقف ہیں کہ اس کے مصنف نے اس کو 10-12 صورتوں میں نازل فرما دیا ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بات سمجھانے کے لیے قرآن نازل کیا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بات جو آج تک دنیا میں کبھی نہیں ہوئی، جو میں اپنے بارے میں کبھی گوارا نہیں کروں گا، آپ اپنے بارے میں گوارا نہیں کریں گے، کسی معمولی مصنف کے بارے میں گوارا نہیں کریں گے، وہ اس کائنات کے پروردگار کے بارے میں گوارا کر لیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ روایت خود یہ بتا رہی ہے کہ ابی بن کعب جیسے صحابی، ایک جلیل القدر عالم، جن کے بارے میں سیدنا عمر یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والے ہیں، ان پر کیا گزری اگر یہ واقعہ ایسے ہی۔ یہ میں نے آپ کو اس پر تنقید بتائی ہے جو میں اس سے پہلے اپنی کتاب میزان میں کر چکا ہوں، اور جن نکات کو سامنے رکھ کر چکا ہوں ان کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پھر بیان کر دیا اور ان کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ پھر تمہارا کیا خیال ہے، یعنی کیا یہ کوئی موضوع روایت ہے، یعنی گھڑ کے ذخیرہ حدیث میں شامل کر دی گئی ہے، کسی منافق نے اس کو وضع کیا ہے اور ہمارے محدثین غلطی کھا گئے ہیں، اس کے دھوکے میں آ گئے ہیں اور انہوں نے اس کو نقل کر دیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ یعنی پھر یہ کہاں سے آئی؟ یہ پوچھنے کا آپ کو حق ہے جی۔ یعنی تنقید تو میں نے کر دی، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ بہت شائستہ اسلوب میں جب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے کوئی معنی نہیں ہے، یہ ناقابل فہم ہے، جب یہ روایت نقل کر رہے ہیں تو وہ بھی اصل میں زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، متشابہات میں ڈال دیں اس کو بس متشابہات میں ڈال دیں، اس طرح گویا تفویض کا طریقہ اختیار کر کے، کیونکہ ابی بن کعب کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر روایت کی نسبت صحیح ہے تو پھر پیغمبرانہ تصرف سے ہی ان کو مطمئن کیا ہے، علم و عقل اس کے اوپر مطمئن نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل واضح ہے جس طرح کہ میں نے روایت آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو میں اب آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ روایت اصل میں کہاں سے وارد ہوئی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اب تک جو گفتگو ہم کر چکے ہیں اس کو سامنے رکھ کر یہ سارا مسئلہ کس طرح واضح ہو جاتا ہے، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہو جائے گی کہ ہمارے ہاں راویوں نے کس طرح کے تصرفات کیے ہیں اور اس میں بات کس طرح کہاں سے چلی اور کہاں پہنچ گئی۔ اس موضوع کی تحلیل کے لیے اب جو کچھ میں عرض کرنے والا ہوں اس کے لیے میری درخواست ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ان دونوں روایتوں کو بھول جائیے۔ اچھا، یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے ان کو سنا ہی نہیں ہے، اور اصل بات کو سمجھنے کے لیے پوری توجہ کے ساتھ یہ دیکھیے کہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا ہے اور کس طرح یہاں تک پہنچا ہے۔ میں نے پہلی گفتگو میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنایا ہے پہلے مرحلے میں، تو دو چیزوں کی رعایت دی گئی، یا دو چیزوں کے معاملے میں رخصت دی گئی، ایک لہجوں کے معاملے میں، اور دوسرے یہ کہ جس کے پاس بھی قرآن کا متن لکھا ہوا ہے
وہ اسے اپنے طور پر پڑھ سکتا ہے۔ 2 چیزوں کی رخصت دی گئی۔ میں بہت توجہ کے ساتھ یہ چاہوں گا کہ آپ اس کو سنیں کہ 2 چیزوں کی رخصت دی گئی، ایک کی نہیں، 2 چیزوں کی، اور یہ 2 بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ یعنی ایک یہ کہ لہجہ آپ کا جو بھی ہے اس میں آپ قرآن پڑھ لیں۔ آپ جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، جس شہر سے آئے ہیں، جو بھی آپ کا عربی زبان کو پڑھنے کا لہجہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت ہے۔ ٹھیک۔ اور دوسرے یہ کہ جو متن آپ کے پاس موجود ہے وہ ظاہر ہے کہ عربی رسم الخط میں لکھا ہوگا، اس کو اپنے فہم کے مطابق اور اپنے علم کے لحاظ سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح یاد ہے؟ جی ہاں، یاد ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہی بات ہے کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر کہی بھی، لوگوں کو اس کے بارے میں توجہ بھی دلائی، کچھ معاملات بھی آپ کے سامنے پیش ہوئے، یہ ساری چیزیں علم و عقل کی روح سے بالکل معمول کی چیزیں۔ یعنی جب یہ کہا جائے گا تو مختلف لوگ آ کے سیکھیں گے بھی، اجازت بھی طلب کریں گے، اور اس کے بارے میں کچھ سوالات بھی پیدا ہوں گے۔ دونوں طرح کی چیزیں ہوں گی، یہ اس کا ناگزیر تقاضا ہے۔ لہجوں کے بارے میں اس سے پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں، اور میں یہ بتا چکا ہوں آپ کو، اور بڑی تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں، محض ربط کلام کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہر زبان میں مختلف ہوتے ہیں، اس وقت بھی ہیں۔ یعنی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم ماضی کی کوئی داستان سنا رہے ہیں، اور اگر آپ کسی بھی زبان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوں تو بعض اوقات اس کے بڑے بڑے لہجے متعین بھی ہو جاتے ہیں۔ مثلا ہماری پنجابی زبان ہے، پنجابی زبان میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ اس کا ایک ماجھے کا لہجہ ہے، اس کا ایک کالر کا لہجہ ہے، اس کا ایک بار کا لہجہ ہے، اس کا ایک پوٹھوہاری لہجہ ہے، اس کا ایک سرائیکی لہجہ ہے۔ اس طرح 5-7 لہجے گنوائے جا سکتے ہیں۔ اردو زبان کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کا ایک یو پی کا لہجہ ہے، ایک اس کا لکھنؤ کا لہجہ ہے، ایک اس کا دہلی کا لہجہ ہے، اور اب اس کا ایک لہجہ پنجاب کے لہجے کے طور پر بھی پیدا ہو رہا ہے۔ انگریزی زبان کے بارے میں ہر شخص واقف ہے، یہ امریکی لہجہ ہے، یہ برطانوی لہجہ ہے، اور ہم کہتے ہیں، اور آج کل تو کہتے ہیں کہ یہ انڈین ایکسنٹ ہے، یعنی یہ ہندوستانی لہجہ ہے یا یہ پاکستانی لہجہ ہے۔ تو ہر زبان میں چند متعین لہجے جن کو گنوایا جا سکتا ہے وہ ہوا کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں گفتگو بھی عام طور پر ہوتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لہجوں کے بارے میں جب اجازت دی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت کے بغیر نہیں دی جا سکتی۔ یہ تو بالکل واضح بات ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن نازل ہو رہا ہے اور وہ قریش کی زبان میں نازل ہو رہا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے ہی میں اس کو پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، تو اب اگر یہ اجازت طلب کی جائے کہ مختلف لوگوں کو اپنے اپنے لہجے میں پڑھنے کی اجازت دے دی جائے، تو یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا جائے گا تو ظاہر ہے کہ آپ کے علاقے میں یا آپ کے گرد و پیش میں یا آپ کے دائرہ دعوت میں جو لہجے ہوں گے انہی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جیسے میں نے ابھی پنجابی زبان کے 5-6 لہجے آپ کو گنوا دیے، تو اسی طریقے سے عربوں کے ہاں بھی کچھ متعین لہجے ہوں گے۔ یہ بات ہم ان کی کتابوں میں پڑھتے بھی ہیں، تاریخ عرب میں بھی بیان ہوتی ہے، روایتوں میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ مختلف قبیلوں کے مختلف لہجے تھے، اور یہ ہم جانتے ہیں۔ علم نحو کی کتابوں میں دیکھیے کہ ان لہجوں کے کچھ نمونے بھی نقل کر دیے جاتے ہیں کہ لوگ کس طریقے سے اسی زبان کو بولتے تھے۔ میں یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ لہجے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی مدعا معنی وہ وہی رہتے ہیں۔ ہم جب آپ آج کے لہجے میں قرآن پڑھتے ہیں، یعنی میرا لہجہ یا آپ کا لہجہ، اگر ہم تجوید سے واقف نہ ہوں تو وہ بھی قرآن کے مدعا پر اثر انداز نہیں ہوتا، وہ لہجہ ہی ہوتا ہے۔ یہ لہجہ الگ ہو سکتا ہے، میرا اور ہو سکتا ہے، آپ کا اور ہو سکتا ہے۔ یہ اس وقت بھی جائز تھا، یہ اب بھی جائز ہے، اور میں یہ کہہ چکا ہوں آپ کو کہ ہمارے جو بڑے بڑے قراء ہیں جنہوں نے یہ قراءتیں نقل کی ہیں، انہوں نے جہاں لہجہ نقل کیا ہے، اور زیادہ تر لہجہ ہی نقل کیا ہے، جس کو قراءت کی اصطلاح میں اصول کہا جاتا ہے، زیادہ تر لہجہ ہی نقل کیا ہے۔ یعنی یہ کہ اس حرف کو کیسے ادا کرنا ہے، اس کو کیسے ادا کرنا ہے، جنہیں ادا کی کیفیات کہتے ہیں، اس کو میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، اس کا انکار کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے لیے درخواست کی۔ اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، میں نے ابھی تنقید کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس لفظ کو اگر لہجے کے معنی میں لے لیا جائے تو یہ سب سے معقول بات ہے۔ اب ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا اس کو لہجے کے معنی میں لیا جا سکتا ہے؟ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بالکل لیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جو حرف ہے یہ کیا چیز ہے؟
عربی زبان میں اس کا مطلب کنارہ بھی ہے، پہلو بھی ہے، اور یہ حروف تہجی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی الف با جیسے آپ بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ یہی لفظ ہے جو ہم عربی زبان میں جو حروف ہیں جو فعل اور اسم کے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ تو حرف بول کر لفظ مراد لے لینا، حرف بول کر کلام مراد لے لینا، حرف بول کر قرات مراد لے لینا، اس لیے کہ اس میں بھی کسی کلام کو آپ پڑھتے ہیں، ریسائٹ کرتے ہیں، یا آپ گویا اس کی ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے لیے بھی حرف بولا جا سکتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے لہجے کے لیے بھی، لغت کے لیے بھی، بولی کے لیے بھی یہ لفظ بولا جا سکتا ہے۔ ہماری اردو میں بھی اس طریقے سے یہ استعمال ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا میں نے تو ابھی ایک حرف بھی آپ کو نہیں کہا، تو ظاہر ہے کہ اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو کوئی بات نہیں کی، کلام ہی نہیں ہوا۔ تو کلام، قرات، اسی طریقے سے لہجہ، ادا کی کیفیات، سب کے لیے یہ لفظ بولا جا سکتا ہے، اور اہل علم اس کو مانتے ہیں کہ بولا جا سکتا ہے۔ یہ بات یعنی ایسی نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں یا آپ کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ بات عام طور پر تسلیم کی جاتی ہے۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جتنے اب تک کی اکابر اہل علم نے اس موضوع پر کلام کیا ہے، وہ بھی آخر الامر آ کر یہی مانتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی، یعنی یہ کہ قرآن 7 حرفوں پر نازل ہوا ہے، کہ یہ مانا جائے کہ یہ 7 لہجوں پہ نازل ہوا ہے۔ یہ بات تو ہم واضح کر چکے اس سے پہلے کہ قرآن مجید کو مختلف لہجوں پر پڑھنے کی اجازت دی گئی، یہ بات تو مان چکے۔ اب 2 سوال صرف رہ گئے باقی۔ ایک یہ کہ جب یہ کہا گیا کہ یہ 7 لہجوں پر نازل ہوا ہے تو 7 کے عدد کی تعین کیوں کی گئی، اور دوسرے یہ کہ یہ کیوں کہا گیا کہ یہ نازل ہوا ہے یا نازل کیا گیا ہے، یہ 2 ہی باتیں رہ جاتی ہیں۔ لیکن ان کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے اہل علم کی وہ باتیں بھی رکھ دیتا ہوں جو وہ اس لفظ کے مصداق کے بارے میں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے، زرکشی کی البرہان فی علوم القرآن امہات کتب میں شمار ہوتی ہے۔ اس میں یہ 7 احرف پر ایک تفصیلی مضمون ہے، ایک تفصیلی باب ہے، اس میں انہوں نے 14 کے قریب مختلف آراء نقل کی ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ متعدد آراء ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مصداق ہے، کسی پر اطمینان نہیں ہوتا۔ اس کے بعد خلاصہ کیا ہے آخر میں بالکل، تو دیکھیے کیا کہتے ہیں اقرب الاقوال الی الصحہ ان المراد بہ 7 لغات، یعنی وہ بات جو سب سے بڑھ کر صحت کے قریب قرار دی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ حرف سے مراد یہاں 7 بولیاں ہیں، یعنی 7 حرفوں سے مراد، قرآن 7 حرفوں پر اترا، اس میں 7 حرفوں سے مراد 7 بولیاں ہیں یا 7 لہجے ہیں۔ وَالسِّرُّ فِي إِنزَالِهِ عَلَى 7 لغات تَسْهِيلُهُ عَلَى النَّاسِ، اور اس میں کیا راز تھا کہ یہ 7 بولیوں میں نازل کر دیا جائے یا 7 بولیوں میں پڑھنے دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے، تَسْهِيلُهُ عَلَى النَّاسِ، لوگ ہیں ان کے اپنے اپنے لہجے ہیں، ان کو اس بات کا حق دیا جائے کہ وہ پڑھ لیں۔ ان کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی اگر ہر شخص یہ کہا جائے کہ سرائکی لہجے کا آدمی بھی اس کو پنجاب کی بولی میں یا پوٹھوہار کی بولی میں پڑھے گا، تو یہ چیز بڑی مشقت کا باعث بن جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسہیل کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا۔ کہتے ہیں کہ فَلَوْ كَانَ تعالیٰ أَنزَلَهُ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ لَانْعَكَسَ الْمَقْصُودُ، کہ اگر یہ ایک ہی حرف یعنی ایک ہی لہجے، ایک ہی بولی میں نازل کیا جاتا تو یہ مقصود حاصل نہ ہو سکتا، بات الٹ جاتی، لوگوں کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو جاتی۔ یہ بات کہنے کے بعد پھر آگے کچھ مزید بحث کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ بعض متاخرین بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہیں۔ الاشبہ بظواہر الاحادیث ان المراد بہذہ الاحرف اللغات، یعنی وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ان روایات کو اگر ظاہر میں لے لیا جائے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ حرف سے مراد یا 7 احرف سے مراد لغات، لہجے، بولیاں ہیں۔ پھر وضاحت کرتے ہیں کہ کوئی غلط فہمی نہ ہو، وَهُوَ أَنْ يَقْرَأَ كُلُّ قَوْمٍ مِّنَ الْعَرَبِ بِلُغَتِهِمْ وَمَا جَرَتْ عَلَيْهِ عَادَتُهُمْ، یعنی اس سے کیا مراد ہے بولیوں سے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ عربوں کی ہر قوم اس کو اپنی زبان میں پڑھ لے، یعنی جس طرح وہ عربی زبان بولتے ہیں اس لہجے میں پڑھ لے۔ وما جرت علیہ عادتہم، جو ان کی پہلے سے عادت بن چکی ہے، وہ ظاہر ہے کہ ایک خاص لہجے میں زبان بولنے کے عادی ہیں تو اسی میں پڑھ لے۔
پھر یہ بتاتے ہیں کہ اس سے میری مراد کیا ہے، یعنی لہجوں میں کیا اختلاف تھا، تو اس کو پھر اسی طرح بیان کرتے ہیں جس طرح اب بھی علم قرات میں بیان کیا جاتا ہے، من الاظہار والادغام والامالہ والتفخیم والاشمام والحمز والتلین والمد وغیر ذالک من وجوہ اللغات۔ ٹھیک، یعنی ان زبانوں میں کیا اختلاف تھا؟ کیا عربی کے بجائے وہ کوئی یونانی بن جاتی تھی؟ نہیں، اختلاف یہ ہوتا تھا کہ اس لفظ کو کتنا بلند کرنا ہے، کتنا پست رکھنا ہے۔ کیا اس میں ادغام تو نہیں ہو جائے گا، یعنی دو حرف ملا تو نہیں دیے جائیں گے؟ لفظ میں امالہ تو نہیں ہوگا؟ اس میں کسی چیز کو ذرا پر انداز میں تو نہیں بیان کیا جائے گا؟ اس کی مختلف صورتیں، یعنی کیفیت ادا، یہ سب ادا کی کیفیتیں ہیں جن کو انہوں نے آگے بیان کر دیا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بہتر تعویل، سب سے بہتر توجیہ، سمجھ میں آنے والی بات اگر ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد مزید کہتے ہیں وَقَالَ الْإِنزَالُ عَلَىٰ أَحْرُفِ السَّبْعِ تَوْصِيَةً مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً عَلَى الْأُمَّةِ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی وسعت اور عنایت بھی تھی اور اس امت پر رحمت بھی تھی۔ اِذْ لَوْ كُلِّفَ كُلُّ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ تَرْكَ لُغَتِهِ وَالْعُدُولَ عَنْ عَادَةٍ نَشَوْا عَلَيْهَا مِنَ الْإِمَالَةِ وَالْحَمْزِ وَالتَّلِينِ وَالْمَدِّ وَغَيْرِهِ لَشَقَّ عَلَيْهِمْ، اس لیے کہ اگر لوگوں کو یہ ذمہ داری دی جاتی، یہ تکلیف دی جاتی کہ ہر فریق یا ہر قوم یا ہر قبیلہ اپنی لغت یا اپنی بولی کو چھوڑ دے اور اس عادت سے عدول اختیار کر لے جس پر اس کی نشو و نما ہوئی ہے، یعنی نئی زبان، نیا لہجہ اختیار کر لے، یعنی وہ اگر امالہ کرتا ہے تو نہ کرے، حمز کے لیے یعنی حمزہ کے لیے کوئی ایک طریقہ ہے ان کے یہاں بولنے کا تو اب یہ طریقہ اختیار کرے۔ اسی طرح پھر انہوں نے وہی مثالیں دینی ہیں، یعنی وہی کیفیت ادا کی مثالیں، یعنی جب آپ ایک حرف کو نکالتے ہیں، مخارج سے نکالتے ہیں، جب اس کی آواز نکلتی ہے تو اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ تو کہتے ہیں اگر ان کو یہ تکلیف دی جاتی اور ان کو اس کا مکلف ٹھہرایا جاتا کہ وہ یہ کریں، لشق علیہم، تو یہ چیز ان کے لیے بڑی مشقت کا، ہم بھی نہیں پڑھ سکتے، پھر تو آج ہم بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ گویا انہوں نے بتا دیا کہ اس کی بہترین توجیہ یہی، اور میں نے عرض کیا ہے کہ زبان کے لحاظ سے، لغت کے لحاظ سے اس پہ کوئی استبعاد نہیں ہے، یعنی حرف کا لفظ اس معنی میں استعمال ہو سکتا ہے۔ تو ادا کی کیفیات، اس وقت بھی جو قراتیں، مختلف قراتیں پڑھائی جاتی ہیں، ان میں 90% یہی چیز ہے، یعنی مختلف کیفیات ادا ہیں۔ اور میں عرض کر چکا ہوں کہ اس پر نہ امام فرائی کو کوئی اعتراض ہے، نہ مجھے کوئی اعتراض ہے، نہ کوئی اعتراض کی وجہ ہے، ہم سب اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اس پر وہ مزید یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اجازت دی گئی ہے، اس میں اگر روایتوں میں بھی آپ دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ غالباً اس کا باعث یہی ہے کہ لہجوں کے اختلاف کو اس طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سہولت کے طور پر اختیار کیا ہے۔ ٹھیک، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لہجے کے معاملے میں صرف میں نہیں بلکہ اس سے پہلے کے اہل علم بھی مطمئن ہیں کہ اگر حرف کو لہجے کے معنی میں لے لیا جائے تو اس میں یعنی اتنی بات میں کہ قرآن 7 حرفوں پر نازل ہوا، کوئی اشکال باقی نہیں رہتا، بات سمجھ میں آتی ہے، معقول بات لگتی ہے۔ اسی کے ایک دوسرے پہلو کو دیکھیے، اور وہ یہ کہ جو 7 کا عدد ہے، میرے نزدیک اگرچہ اس کے لیے کوئی بڑے تردد کی ضرورت نہیں، ابھی میں نے بتایا کہ خود پنجاب کے 5-6 لہجے میں گنوا سکتا ہوں، یہ بالکل ممکن ہے کہ بڑے بڑے لہجے 7 ہی رہے ہوں، لیکن اس میں بھی ہمارے پاس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے۔ اس طرح کے آثار ہمارے ہاں موجود ہوتے ہیں اور اہل علم اس کو نقل کرتے ہیں۔ یہ میرے سامنے اس وقت الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح شامل ہے، اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ اثر نقل کیا انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ نزل القرآن علی 7 لغات۔ دیکھیے، ایک تو یہ کہ اس اثر میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ ابن عباس بھی یہی سمجھتے تھے کہ اس سے مراد کیا ہے، یعنی 7 بولیاں، 7 لہجے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ منہا 5 بلغات الاجز من الحوازن، اس میں سے 5 تو زیریں حوازن کے لہجے تھے، و2 لسائر العرب، اور 2 باقی اہل عرب کے لہجے تھے۔ تو انہوں نے گویا یہ بھی بتا دیا کہ 7 ہی بڑے بڑے لہجے تھے، اس سے زیادہ بھی ہوں گے لیکن بڑے بڑے لہجے عربوں کے ہاں یہی 7 تھے۔ تو اس وجہ سے اس میں یہ 7 کا لفظ یا 7 احرف کی تعبیر آ گئی ہے کہ 7 حرفوں پر قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اب اس کے بعد ایک تیسری چیز یہ ہے کہ نازل کیا گیا۔ نازل کیا گیا جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو 2 پہلوؤں سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جس وقت
اللہ کے پیغمبر نے یہ درخواست کی کہ میری امت پر رعایت کی جائے، رخصت دی جائے، اور وہ لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں، مختلف قبیلوں سے آ کے مسلمان ہو رہے ہیں، ان کو اپنے اپنے لہجے میں پڑھنے دیا جائے۔ جب یہ درخواست کی تو اس کے جواب میں جبریل چونکہ قرآن مجید لے کے آ رہے تھے، سورت کر کے لے کے آ رہے تھے، پورا تو ایک وقت میں نازل نہیں ہو جاتا تھا، تو انہوں نے کسی موقع کے اوپر اسے ان 7 لہجوں میں پڑھ کے یہ کہہ دیا کہ یہ آپ سمجھیں کہ یہ 7 لہجوں میں اترا ہے، اس لیے آپ اجازت دے دیں اس بات کی۔ یہ بھی پورا امکان ہے، اس لحاظ سے انزلہ کا لفظ بالکل مطابق واقعہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پورا قرآن 7 مرتبہ یا 7 لہجوں میں پڑھ کے سنایا گیا ہو۔ اس موقع پر اگر ایک سورہ یا قرآن کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی اس طریقے سے پڑھ دیا گیا ہے تو لفظ کا استعمال درست ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان میں سے بھی کچھ نہیں ہوا، بلکہ اجازت ہی کو یہاں انزلہ سے تعبیر کر لیا گیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے بھی آپ کا حکم اخذ کرتے ہیں، فعل سے بھی حکم اخذ کرتے ہیں، اور جن چیزوں کو آپ نے نہ قول میں بیان کیا نہ فعل میں ہم نے دیکھی، بلکہ کسی نے کیا اور آپ نے تصویب فرما دی، یعنی اس چیز سے روکا نہیں، اس کو برقرار رکھا، اس کو بھی آپ ہی کی ہدایت، آپ ہی کا حکم مان لیا جاتا ہے، اور اس میں بھی یہ تعبیر کر لی جاتی ہے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو یہ بالکل ممکن ہے کہ اسی چیز کو سامنے رکھ کر یہ انزلہ کا لفظ استعمال کر دیا گیا ہو۔ یہ تینوں چیزیں، یعنی یہ کہ حرف لہجے کے معنی میں ہے، یہ بات کہ سبا سے کیا مراد ہو سکتی ہے، یہ لازم نہیں ہے کہ اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اثر ہی پر انحصار کیا جائے۔ وہ میں نے مثال کے طور پر پیش کر دیا کہ وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، یعنی دونوں باتیں اس اثر میں واضح ہو گئی ہیں۔ یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لہجوں کا اختلاف ہے یا بولی کا اختلاف ہے، اور دوسرے یہ کہ 7 بڑے لہجے تھے اور انہوں نے اس کو بیان بھی کر دیا ہے۔ یہ جو بات میں نے آپ سے عرض کیا کہ لہجے تھے، لہجوں میں پڑھنے کی اجازت دی گئی، یہ اجازت ناگزیر تھی، یہ آج بھی ناگزیر ہے۔ اس کو جس طریقے سے زرکشی نے بیان کیا، دوسرے اہل علم کے حوالے دیے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اس دور میں بھی آ کر ہمارے ہاں جو لوگ محدثین کے طریقے پر چیزوں کو سمجھتے ہیں، اسی نتیجے پر پہنچے، یعنی جو آخری بات کہی جا سکتی ہے اور معقول ترین بات کہی جا سکتی ہے، وہ ان تمام امور میں وہی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ اس کو لہجے کے معنی میں لیا جائے۔ یہ دیکھیے، یہ اعظمی ہے، کتاب وہی ہے، الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح شامل۔ ہمارے دور کا یہ ایک بڑا غیر معمولی کام ہے، اور یہ محدثین میں سے ہے، یعنی ان کا نقطہ نظر وہی ہے۔ یہ قرآن مجید کی تدوین کے مختلف مراحل بیان کرتے ہوئے آخر میں خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں لقد تمت کتابت القرآن الکریم فی حیات النبی فی اجزاء متفرقہ، یعنی قرآن مجید کے لکھنے کا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پایہ تکمیل کو پہنچ گیا تھا، لیکن اجزاء متفرق تھے، یعنی ایک مجلد میں اس کو نہیں کیا گیا تھا۔ وفق القراءۃ العامہ، اور یہ جو کتابت ہوئی یا قرآن مجید لکھا گیا تو اس میں کس قراءت کا لحاظ کیا گیا؟ قراءت عامہ، قراءت عامہ کا۔ کون سی قراءت عامہ؟ کانا یعلمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو سکھایا کرتے تھے اسی قراءت پر، دون الاحرف الاخری۔ اس کی کتابت، اس کو لکھنے کا کام، سکھانے کا کام، اپنے صحابہ کو بتانے کا کام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو دوسرے حرف ہیں یا دوسرے لہجے ہیں ان پر نہیں کیا تھا۔ کون سے لہجے؟ اللتی رخص اللہ فیہا قراءۃ القرآن تیسیراً علی الناس، جن میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی، رخصت دی تھی کہ قرآن پڑھ لیا جائے، اور مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو سہولت رہے۔ فَإِنَّ مِنَ الْبَدِيعِ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ يُمْلِي عَلَى كُتَّابِ الْوَحْيِ مَا نَزَلَ عَلَيْهِ مِنَ الْقُرْآنِ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ مَعْرُوفٍ لَدَى أَصْحَابِهِ الَّذِينَ كَانُوا قَرِيبِينَ مِنْهُ۔ کہتے ہیں یہ تو بڑی بدیہی سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو قرآن لکھاتے تھے، یعنی آپ پڑھتے تھے، لوگ لکھتے تھے جو لکھنے والے تھے، جو قرآن بھی آپ پر نازل ہوتا تھا وہ نازل بھی ایک ہی حرف پر ہوتا تھا، اور وہ حرف وہی تھا جو آپ کے صحابہ کا حرف تھا یا آپ کے صحابہ کا لہجہ تھا جو آپ کے قریب تھے۔ بخلاف تعلیم، تعلیم کی بات الگ ہے کہ کسی کو سکھانے کے لیے آپ کسی دوسرے لہجے میں بھی پڑھ دیں۔
فَإِنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُ مَنْ جَاءَ إِلَى الْمَدِينَةِ مِنْ قَبَائِلَ مُخْتَلِفَةٍ بِحَرْفٍ مَعْرُوفٍ عِنْدَهُمْ مِنَ الْأَحْرُفِ السَّبْعِ۔ البتہ وہ 7 لہجے جو بڑے بڑے قبائل کے تھے، ان میں کوئی شخص مدینے میں جب آ جاتا تھا سیکھنے کے لیے تو اس کو آپ یہ لہجے سکھا دیتے تھے، اور احرف 7 کے آگے لکھتے ہیں اللہجات السبع۔ وہ وہاں مجرور ہے تو اسی طرح پڑھیے من الاحرف السبع اللہجات السبع المعروفہ بجزیرۃ العرب۔ تو اس طرح انہوں نے بھی گویا اسی بات کو خاتمہ کلام کے طور پر اختیار کر لیا ہے کہ یہی لہجے تھے، مختلف قبیلوں کے لہجے تھے، یہ جزیرۃ العرب کے لہجے تھے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ قرآن پڑھنے کی اجازت دی جائے، آپ کو یہ اجازت دے دی گئی، آپ نے یہ اجازت لوگوں کو دی۔ اس میں ایک زائد بات یہ کہتے ہیں کہ حضور خود بھی جب تعلیم دیتے تھے اور کوئی آدمی کسی دوسرے قبیلے سے آیا ہوتا تھا تو اس کو اسی لہجے میں پڑھنے دیتے تھے۔ اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ پڑھنے دیتے تھے، اور یہ بھی کہ آپ خود بھی پڑھ دیتے تھے، اگر اس کو مان لیا جائے کہ آپ باقی لہجوں پر قدرت رکھتے تھے۔ لیکن میرے نزدیک بات اتنی سی ہے کہ پڑھنے کی اجازت دیتے تھے، یعنی آپ اپنے لہجے میں پڑھتے تھے اور دوسرا آدمی اپنے لہجے میں اس کو سیکھتا تھا، اور چونکہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوتا تھا اور آپ اس کی تصویب کر رہے ہوتے تھے تو یہ گویا آپ کی بھی تعلیم بن جاتی تھی۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ معقول ترین بات جو کہی جا سکتی ہے اس کے بارے میں وہ یہی ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ انزل القرآن علی 7 احرف، تو اس سے مراد قرآن مجید کو عربوں کے مختلف لہجوں میں پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہی بات اہل علم سمجھ رہے ہیں، یہی معقول ترین بات ہے، اور میں اس سے پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اجازت دی گئی۔ اس کے لحاظ سے آگے روایتیں بھی ہوئیں، ہمارے قاری حضرات بھی انہی لہجوں کو منتقل کرتے ہیں، اصلاً ان کی قراتوں میں یہی منتقل کیے جاتے ہیں۔ امام فراہی نے بھی انہی کے بارے میں کہا کہ ان کا انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس کا انکار کرنے کی میرے نزدیک بھی کوئی وجہ نہیں ہے، اور میں نے اسی لیے جب تنقید کی تھی تو وہاں یہ کہا تھا کہ اگر اس سے لہجہ مراد لے لیا جائے تو پھر یہ معقول ترین بات ہے جو کہی جا سکتی ہے۔ یہ ایک معاملہ ہوا۔ دوسرا معاملہ کیا تھا؟ دوسرا معاملہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو قرآن مجید کا متن لکھا ہوا پڑھتے تھے اس کے حفاظ نہیں تھے۔ پھر عرض کر دوں یہ بالکل مختلف معاملہ ہے اس سے۔ وہ حفاظ نہیں تھے تو جب پڑھتے تھے لکھا ہوا ہے تو اس کو اسی طرح پڑھتے تھے جس طرح ہم عربی زبان کی کتاب پڑھیں گے، تو ہمارا عربی زبان کا علم اور ہمارا جملے کا یا جملے کے محل کا فہم وہ ہماری قرات کا باعث بن جائے گا۔ تو اس طرح ہر شخص کی اپنی ایک ریڈنگ وجود میں آ جاتی تھی۔ ایسا ہی اب بھی ہوتا ہے، اگر میرے سامنے بھی آپ قرآن مجید کو مجرد کر کے رکھ دیں تو میں ظاہرہ عربی زبان کے اپنے علم کی روشنی میں اور جو کچھ میں سمجھوں گا اس کی رعایت سے میں پڑھوں گا۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ تو خصوصی اہتمام ہے جو قرآن کے بارے میں کیا گیا ہے، ورنہ باقی دنیا کی ساری کتابیں اسی طرح پڑھی جاتی ہیں۔ وہ جو اختلافات ہیں یعنی لہجے کے نہیں بلکہ جو لوگوں نے اپنے طور پر قرات کی ہے وہ اختلافات ہیں، ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ یعنی ایسا ہوا نا کہ کسی آدمی نے اپنے طور پر قرات کی تو معاملہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس کی بھی آپ نے اجازت دی۔ سہو و نسیان کے معاملے میں نہیں، سہو و نسیان بھی اور اپنا فہم بھی، دونوں چیزیں ہیں۔ اس لیے کہ جب آپ کسی متن کو پڑھیں گے، جیسے میں نے بتایا کہ میں پڑھتا ہوں آج، تو میری قرات آپ کی قرات سے کسی جگہ مختلف ہو جائے گی، کیونکہ اس میں میرا زبان کا علم اور میرا جملے کا یا جملے کے محل کا فہم داخل ہو جائے گا۔ تو دونوں پہلوؤں سے جب لوگوں نے اس کو پڑھا اور خود حضور کے سامنے بھی کسی موقع پر وہ پیش کیے گئے اور پڑھا تو آپ نے تصویب فرمائی۔ اس کے اوپر تردد بھی ہو سکتا ہے کسی کو، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تصویب فرما رہے ہیں جبکہ قرآن مجید تو اس طرح نازل ہوا ہے، ایسے پڑھنا چاہیے، لیکن آپ نے پہلے مرحلے میں تصویب بھی فرمائی، اجازت بھی دی، اس لیے کہ یہ بھی تکلیف مالا یطاق ہو جاتی کہ لوگوں کو پابند کیا جائے کہ سب کے سب حفظ کریں، ایک شرط کے ساتھ۔ اس کے بعد یعنی یہ کہ سب کے سب حفظ کریں، اس کا اگر پابند کیا جائے لوگوں کو تو اس کا مطلب جانتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں کر سکے گا پہلے مرحلے میں، یعنی پھر لوگ سب کے سب بیٹھیں گے اور حفظ کریں گے کہ آج سب لوگ حفظ کرتے ہیں، تو اس وقت اگرچہ بہت بڑی تعداد میں لوگ حفاظ تھے لیکن سب کے سب چشم زدن میں پورے قرآن کے حافظ ہو جائیں یہ ممکن نہیں تھا، تو اس لیے لوگ لکھ لیتے تھے اور اپنے طریقے پر پڑھتے تھے۔ اس پر بھی میں بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ تو یہ دو باتیں ہوئیں، یعنی ایک بات کیا تھی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مختلف لہجوں پر پڑھا جا سکتا ہے،
اس کی اجازت لی، وہ اجازت دی گئی، وہ 7 تک لہجے تھے جن پر پڑھنے کی اجازت دے دی، ایک بات۔ اور دوسری یہ کہ وہ لوگ جو قرآن کے حفاظ نہیں ہیں، اس پہلے مرحلے میں پھر ذہن میں رکھیے، جو لوگ قرآن کے حفاظ نہیں ہیں وہ اپنے طریقے پر، جیسے عربی زبان کی کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے، اس کو اپنے فہم اور اپنے علم کے مطابق پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے ان کی قرأت بعض جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سے مختلف ہو جائے گی۔ اس کو کب ختم کیا گیا؟ ارضائے اخیرہ کی قرأت میں یہ دوسری چیز ختم کر دی گئی، لیکن پہلی چیز اسی طرح باقی رہی، وہ اب بھی اسی طرح باقی ہے، وہ قیامت تک اسی طرح باقی رہے گی۔ تمام قرأتوں میں بہت بڑا حصہ، یعنی ایک تو فرش ہوتا ہے جس میں اس طرح کے اختلافات ہوتے ہیں، اور ایک اصول ہوتے ہیں۔ اصول کے حد تک کسی کو ان قرأتوں پر کبھی اعتراض نہیں ہوا، وہ ہمیں بھی کبھی اعتراض نہیں ہوا، میں نے بھی اس پر کبھی اعتراض نہیں کیا۔ تو یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں جو ایسے چلی آ رہی ہیں۔ اب دیکھیے ہوا کیا ہے، ہوا یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ باتیں لوگ روایت کریں گے نا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے یہ بات سنی ہوگی، جن کو کوئی واقعہ پیش آیا ہوگا، وہ اس کو آگے روایت کریں گے۔ جیسے ہی وہ اس کو آگے روایت کرتے ہیں تو بہت سے لوگ ان کو بالکل الگ الگ بھی روایت کر دیتے ہیں، اور بعض لوگوں نے ایک صدی کے اندر اندر ان سب باتوں کو ملا دیا۔ یعنی اب دیکھیے ملانے سے کیا قیامت برپا ہو گئی۔ یعنی ایک بات اگر کہی جا رہی تھی اپنے فہم کے مطابق پڑھنے کے بارے میں، تو ہشام میں ایک قبیلہ کو ہونے کے باوجود اور سیدنا عمر میں اختلاف ہو سکتا تھا۔ فہم کے لحاظ سے تو اختلاف ہو سکتا ہے نا، لہجے کے لحاظ سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن جس وقت آپ انزل القرآن علی 7 احرف کے الفاظ اس روایت میں داخل کر دیں گے تو ناقابل فہم ہو جائے گی۔ یعنی پھر کیسے سمجھیں گے؟ لہجے کی تعویل کریں گے، سب سے معقول تعویل ہے، لیکن راستے میں کیا چیز حائل ہو جائے گی کہ وہ تو دونوں ایک ہی قبیلے کے ہیں۔ تو وہ بات جو اپنی جگہ بالکل درست تھی، جب آپ نے اس بات کو بھی اس کے ساتھ ملا کے بیان کر دیا تو وہ بالکل ناقابل فہم ہو گئی۔ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ابی بن کعب کی نسبت سے بیان کیا گیا ہے کہ ان کے دل میں تکذیب پیدا ہو گئی، ایسی تکذیب جو کبھی جاہلیت میں پیدا نہیں ہوئی، یہ تو خیر راوی کا مبالغہ ہے، لیکن ایک کھٹک پیدا ہوئی کس کے دل میں؟ سیدنا عمر کے دل میں۔ اچھا۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطمینان بھی انہیں دلایا، کس موقع پر دلایا وہ بھی میں سامنے رکھ دوں گا۔ اس کو اٹھا کے ابی بن کعب سے متعلق کر دیا گیا۔ یعنی یہ راوی حضرات اب تصرفات پر تصرفات کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ صورت ہے کہ ایک بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، دوسری بات بھی اپنی جگہ بالکل درست ہے، ان دونوں کو آپ خلط مرد کر کے ملا کر ایک روایت بنا دیں، ایک قصہ بنا دیں، تو نہ پہلی بات سمجھ میں آئے گی نہ دوسری بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ بالکل وہی ہوا ہے ان روایتوں کے ساتھ جو رب الفضل کی روایتوں کے ساتھ ہوا ہے، اور میں نے قانون معیشت میں اپنی کتاب میزان میں تحلیل کر کے بتایا کہ وہاں بھی یہی ہوا کہ دو الگ الگ باتیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھیں، ایک بات سے ایک حصہ لے کے ادھر ڈال دیا راویوں نے، ادھر سے ایک حصہ لے کے ادھر ڈال دیا راویوں نے، اس کے نتیجے میں پوری بات ناقابل فہم ہو گئی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اس وقت ہم مسلمانوں کے علماء میں کوئی شخص بھی رب الفضل کی کوئی معقول توجیہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہاں بھی یہی ہوا ہے، پوری مسلمان امت عاجزی کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہاں تک کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں نے یہ تک کہہ دیا کہ اس کو امور متشابہات میں سمجھ لیا جائے۔ کوئی چیز نہیں ہوئی، دونوں باتیں اپنی جگہ بالکل درست تھیں۔ یعنی لہجوں کے معاملے میں رخصت الگ سے بیان ہوئی تھی، اور لوگوں کے اپنے فہم کے مطابق پڑھنے کی رخصت ارضائے اخیرہ سے پہلے الگ سے بیان ہوئی تھی۔ راویوں نے یہ بات سنی، ایک بات یہاں سے سنی ایک بات وہاں سنی، دونوں کو ملا کر جب ایک روایت بنا دیا گیا اور ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر داخل کر دی گئی، تو یہ روایتیں بالکل ناقابل فہم ہو گئیں۔ اور میں آپ کے سامنے یہ دونوں طرح کا مواد رکھ دوں گا، یہ بتاؤں گا کہ وہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن راویوں نے الگ الگ بیان کی ہے، انہوں نے وہ بات کیسے بیان کی ہے اور یہ بات کیسے بیان کی ہے۔ یعنی یہ بات کہ مختلف لہجوں میں پڑھنے کی اجازت دی گئی، یہ کیسے بیان کی ہے الگ سے، اور یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رخصت دی کہ لوگ اپنے فہم کے لحاظ سے قرأت کر سکتے ہیں، جو اگرچہ میری قرأت سے مختلف ہوگی لیکن اس وقت وہ ان کے لیے جائز ہے۔ یہ بات بھی الگ سے بیان ہوئی ہے، دونوں باتیں بالکل الگ الگ رکھیں، بالکل قابل فہم ہیں، سمجھ میں آتی ہیں، ان میں سے کسی کا انکار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ملا دیں تو پھر یہ روایتیں کسی لحاظ سے بھی قابل فہم نہیں رہتی۔
اب مجھے صرف یہ کرنا ہے کہ میں دونوں طرح کا مواد آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ہم سب دو الگ الگ پہلوؤں سے دو الگ الگ باتیں تھیں جن کو ملا کر جب ایک روایت میں بیان کیا گیا تو میزان میں آپ نے اس کی تنقید کی۔ وہ دونوں پہلو اپنی جگہ پر موجود ہیں، لہجوں میں مختلف طریقے سے جب لوگ کیفیت ادا کی صورتیں سامنے آتی ہیں اس کی یاد دی گئی، اور کہیں پر ساہو نسیان ہو جاتا ہے یا آدمی اپنے فہم سے کچھ چیز پڑھتا ہے اور وہ غلط ہو جاتا ہے تو عرض ذخیرہ سے پہلے اس کی بھی یاد تھی۔ دو الگ الگ باتیں کیسے ذخیرہ حدیث میں بیان ہوئی ہیں، غامدی صاحب کے اس دعوے کو مزید جانیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے، اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 105 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ قرات کے اختلاف کا موضوع زیر بحث ہے۔ اس موضوع کی آج 13ویں نشست ہے۔ بہت شکریہ غام صاحب کے وقت کا آغاز کرتے ہیں۔ گزشتہ نشست میں آپ نے جو بات بیان کی تھی اور جس پر ہم نے خاتمہ کیا تھا وہ یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن ہمیں دیا اس میں دو مراحل الگ الگ پیش آئے ہیں، ایک لہجوں کے اختلاف کا معاملہ اور دوسرا سہو و نسیان، اور اسی طرح سے متن کو اپنے فہم سے پڑھتے ہوئے آدمی کہیں غلطی کر جاتا ہے تو اس معاملے میں رخصت کا پورا معاملہ۔ یہ دو الگ الگ واقعات ہیں، الگ الگ معاملات ہیں، الگ الگ رخصتیں ہیں، اور یہ جو روایت ہمارے سامنے ہے اس کے بارے میں آپ کا کہنا یہ کہ یہ بھی اختلاط کا شکار ہو گئی ہے۔ الگ الگ واقعات کو اگر دیکھ لیا جائے تو نہ صرف یہ کہ روایت بھی حل ہو جاتی ہے بلکہ جتنے بھی اضطرابات خود ماضی کی علمی روایت نے اس روایت پہ پیش کیے ہیں وہ بھی حل ہو جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں سلسلہ گفتگو کو وہیں سے جوڑیں، اور یہ بتائیے کہ روایتوں کا یہ ذخیرہ کیا آپ کے اس دعوے کی تائید کرتا ہے کہ واقعات الگ تھے، باتیں الگ تھیں، ملا دی گئیں؟ تو اب سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ بحث جب سے شروع ہوئی ہے میں مسلسل یہ بتانے کی صحیح کر رہا ہوں کہ زمانہ نزول میں یہ دونوں باتیں ہوئیں، یعنی یہ کہ لوگ اپنے اپنے لہجے پر پڑھ سکتے ہیں، خاص طور پر عربوں کے لہجے، اس لیے کہ وہ اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست مخاطبین تھے، اور دوسرے یہ کہ جن لوگوں نے قرآن مجید کو اپنے طور پر لکھ لیا ہے وہ اس کی تلاوت کر سکتے ہیں اور اس کو وہ اپنے فہم کے مطابق پڑھ سکتے ہیں۔ ہر شخص کے لیے اس مرحلے میں یہ لازم نہیں ہے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی پیروی کرے۔ میں نے عرض کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی پیروی اسی صورت میں ہو سکتی تھی جب کہ وہ شخص قرآن مجید کے پورے متن کو حفظ کر لے۔ قرآن مجید کو لوگ حفظ بھی کر رہے تھے، وہ اس قرات کی پیروی بھی کر رہے تھے، لیکن عام لوگوں کو یہ اجازت دے دی گئی کہ جس طرح ہم عربی زبان کی کتابیں پڑھتے ہیں وہ اس کو اسی طرح پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اب وہ روایتیں رکھ دیتا ہوں جو ان دونوں چیزوں کو الگ الگ بیان کرتی ہیں۔ یعنی میں نے جو بات کہی وہ کیا تھی کہ ان روایتوں میں جو زیر بحث آئیں، سیدنا عمر کی روایت اور ابی بن کعب کی روایت، ان روایتوں میں اختلاط ہوا ہے۔ راویوں نے اپنے تصرفات سے ان دونوں باتوں کو ملا کے ایک بات بنا دیا ہے۔ آپ ذرا ان کو الگ الگ سنیے۔ اس میں سب سے پہلے جو روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ سیدنا عمر کے بارے میں ہے۔ یہ ابو طلحہ انصاری کی روایت ہے اور میں اس کو مسند احمد سے پڑھ رہا ہوں۔ اس کا رقم ہے 16366۔ روایت یہ ہے کہ کرا رجل عند عمر، ایک شخص نے عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے قرآن مجید کی قرات کی، فغیر علیہ، تو عمر نے اس پر اعتراض کیا، اسے ٹوک دیا۔ فقال قرات علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یغیر علیہ، اس نے جواب میں کہا کہ میں نے تو اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن پڑھا تھا لیکن آپ نے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ قال فاجتمع عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیان کرتے ہیں کہ پھر یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ قال فقرأ الرجل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی طرح قرات کی جیسے کہ سیدنا عمر کے سامنے کی تھی۔ فقال له، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد احسنت، تم نے اچھا ہی پڑھا ہے۔ قال فکان عمر وجد من ذلک، یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بات سن کر گویا عمر کے دل میں کھٹک سی پیدا ہوئی، یعنی یہ کیا بات ہے،
ایسا کیوں کیا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہم آپ سے قرآن کی قرات سنتے ہیں، اس کے مطابق پڑھتے ہیں، یہ اپنے طریقے پر پڑھ رہا ہے اور اس میں اس نے غلطی کی ہے، یعنی اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے حوالے سے دیکھا جائے تو غلطی کی ہے، اس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ حسن تھا، تم نے اچھا ہی پڑھا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر یعنی یہ چیز محسوس کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عمر ان القرآن کلہ ثواب، عمر قرآن مجید ان سب صورتوں میں پڑھنا ٹھیک ہے، ما لم یجل عذاب مغفرتاً او مغفرۃ عذابا، البتہ اس چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ عذاب کی آیت مغفرت کی آیت میں تبدیل نہ ہو جائے اور مغفرت کی آیت عذاب کی آیت میں تبدیل نہ ہو جائے۔ یہ تبدیلی یہاں ایک مثال کے طور پر ذکر کی گئی ہے، یہ کس طرح ہو جاتی ہے؟ اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک آیت پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے تو صرف اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ ٹھیک، اب اس میں ایک چھوٹی سی آپ تبدیلی کر دیجئے، یعنی انما یخشی اللہ کی بجائے انما یخشی اللہ ہو پڑھ دیں، ایک نصب کو آپ ایک رفع میں بدل دیں، یا سادہ الفاظ میں کہیے تو ایک زبر کو ایک پیش میں بدل دیں، اور آگے العلماء کے رفع کو نصب میں بدل دیں، یعنی پیش کی جگہ زبر لگا لیں، تو معنی یہ بن جائیں گے کہ اللہ تو اپنے انہی بندوں سے ڈرتا ہے جو علم والے ہیں۔ اچھا، الٹ بالکل، معاذ اللہ جی، یعنی یہ صورت ہو جائے گی۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی احتیاط کرنی چاہیے، یہ بات کہ وہ بین ہی میری قرات کے مطابق ہو اس وقت یہ ضروری نہیں ہے، لوگ اپنے اپنے طریقے سے اپنے فہم کے مطابق قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ کیوں اجازت دی گئی، اس پر بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ اس وقت جب ابھی قرآن کی قرات مصحف میں ثبت نہیں ہوئی تھی، لوگوں کو اس کا پابند نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کا پابند کیا جاتا تو پھر یہ لازم ہو جاتا کہ ہر شخص جو مسلمان ہو رہا ہے وہ پورے قرآن کو حفظ کرے، کیونکہ اگر وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر حفظ نہیں کرتا تو وہ اس کو اس طرح پھر پڑھ بھی نہیں سکتا۔ یہی روایت جو میں نے آپ کے سامنے مسند احمد سے رکھی ہے، طبری میں ذرا تفصیل کے ساتھ نقل ہوئی ہے اور بعض دوسری اور حدیث کی کتابوں میں بھی، اس میں کچھ اضافہ ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ وہی بات بیان کیا انہوں نے، اسی طرح ایک آدمی کی قرات سنی، اسی طرح لے کر گئے۔ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصویب فرمائی تو فوقع فی صدر عمر شیء، تو عمر کے دل میں اس سے کچھ کھٹک پیدا ہوئی، وہاں بھی یہی ہے کہ کچھ کھٹک پیدا ہوئی۔ فعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذالک فی وجہہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز ان کے چہرے پر محسوس کر لی۔ کالا، یہ راوی بیان کرتے ہیں کہ فضرب صدرہ، تو آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا، وقال ابعد شیطانہ، شیطان سے دوری ہو، کالہ ثلاثہ، آپ نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی۔ ثم قال یا عمر ان القرآن کلہ ثواب، فرمایا ہے عمر قرآن مجید کو ان سب صورتوں میں پڑھنا ٹھیک ہے، ما لم تجل رحمتاً عذاباً او عذاباً رحمہ، جب تک کہ تم رحمت کی آیت کو عذاب میں اور عذاب کی آیت کو رحمت میں تبدیل نہیں کر دیتے، یعنی اس طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، اس طرح چیز الٹ پلٹ نہیں ہو جانی چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے تو اس وقت یہ رخصت ہے، ان سب صورتوں میں اگر لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ ایک صورت ہے، یعنی اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ واقعہ ایک بالکل الگ واقعہ ہے، یہ صورت بالکل الگ صورت ہے کہ کوئی شخص قرآن مجید کو اپنے فہم کے مطابق پڑھتا ہے، میں سنوں گا، آپ سنیں گے، اگر ہمیں قرآن مجید حفظ ہے اور ہم نے اس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات پر حفظ کیا ہے تو ہم اعتراض کریں گے، اور اعتراض کریں گے تو آپ سے جا کر پوچھیں گے بھی، اور آپ اس موقع پر یہی کریں گے جو آپ نے کیا، یعنی آپ نے بتا دیا کہ اس وقت یہ رخصت ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک، یہ ایک صورت میں نے عرض کیا، یہ الگ کر دیں۔ اب دوسری چیز کو دیکھیے، یہاں تو آپ نے دیکھ لیا نا، 7 احرف کا کوئی ذکر نہیں، کوئی ذکر نہیں، سر قرآن مجید 7 لہجوں پر اترا ہے یا 7 قراتوں پر اترا ہے، اس کا کوئی ادنا سا ذکر بھی یہاں نہیں ہے، اس چیز کو آپ بالکل الگ دیکھیے۔ یہ میں نے سیدنا عمر کی روایت آپ کے سامنے پیش کی، اب یہ روایات میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پیش کر رہا ہوں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وہ دوسرے شخص ہیں جن کو اسی طرح کا معاملہ پیش آیا، وہ ہم اس سے پہلے زیر بحث لا چکے ہیں۔ ذرا سنیے
کہ وہ اس 7 احرف کے معاملے کو کس طرح بیان کرتے ہیں. یعنی وہاں تو اختلاط ہو گیا نا، جیسے میں نے عرض کیا، الگ سے کیسے بیان کرتے ہیں. یہ روایت مسلم سے ہے، صلاۃ المسافرین سے میں اس کو پڑھ رہا ہوں. اس کا رقم ہے 821. ٹھیک. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا عند اذات بنی غفار. ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی غفار کے جوہر یا تالاب کہیے، جیسے کہ عام طور پر دیہات میں ہوتے ہیں، اس کے پاس تشریف فرما تھے. قال فاتاہ جبریل علیہ السلام. وہاں جبریل آ گئے. فقال ان اللہ یامرک ان تقرأ امتک القرآن علی حرف. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے کہ آپ کی امت قرآن مجید کو ایک ہی لہجے پر پڑھے گی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسأل اللہ معافاتہ و مغفرتہ و ان امتی لا تطیق ذلک. میں اللہ سے عافیت کی اور عفو و درگزر کی درخواست کرتا ہوں، اس لیے کہ میری امت اس کا تحمل نہیں کر سکے گی. ٹھیک. یعنی یہ بات کہ وہ سب کے سب ایک لہجے پر قرآن پڑھیں، یہ لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوگا. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ کیوں ممکن نہیں ہوتا، اس پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں. یہ جو بات حضور نے فرمائی کہ لا تطیق ذلک، یعنی اگر یہ کہا جائے گا تو یہ تکلیف مالا یطاق ہوگی، یہ ممکن ہی نہیں ہے لوگوں کے لیے. ثم اتاہ الثانیہ. اس کے بعد جبریل دوسری مرتبہ آئے. فقال ان اللہ یامرک ان تقرأ امتک القرآن علی حرفین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ 2 لہجوں پر پڑھ سکتے ہیں. فقال اسأل اللہ معافاتہ و مغفرتہ. رسول اللہ نے پھر وہی بات کہی کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کی اور عفو و درگزر کی درخواست کرتا ہوں. وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ. نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکے گا، یعنی 2 سے بھی بات نہیں بنے گی. ثم جاءہ الثالثہ. پھر تیسری مرتبہ جبریل آئے. فقال، انہوں نے کہا ان اللہ یامرک ان تقرأ امتک القرآن علی 3 احرف. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کی امت 3 حرفوں پر، 3 لہجوں پر قرآن پڑھ سکتی ہے. فقال اسأل اللہ معافاتہ و مغفرتہ و ان امتی لا تطیق ذلک. وہی بات پھر آپ نے عرض کی کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کی اور عفو و درگزر کی درخواست کرتا ہوں، میری امت اس کا تحمل نہیں کر سکے گی. ثم جاءہ الرابعہ. پھر 4تھی مرتبہ جبریل آئے. فقال ان اللہ یامرک ان تقرأ امتک القرآن علی 7 احرف. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کی امت 7 لہجوں پر، 7 حرفوں پر قرآن پڑھ سکتی ہے. فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَأُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا. چنانچہ وہ ان میں سے جس لہجے پر بھی قرآن پڑھیں گے وہ درست ہی ہوگا. ٹھیک. تو یہ پوری بات خود ابی بن کعب بیان کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ اس میں کسی آدمی کو لے جانے کا کوئی ذکر ہے نہیں، کوئی اعتراض کرنے کا ذکر ہے نہیں. یعنی ایک واقعہ ہے جس کو انہوں نے ان سب چیزوں سے مجرد کر کے اسی طرح بیان کر دیا ہے. ٹھیک. اور صرف یہی بیان نہیں کیا. میں ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ ترمذی میں ہے، اس کا رقم ہے 2943. اس میں یہ بھی وہ واضح کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کس پس منظر میں کہی تھی، یعنی وہ کیا مسئلہ پیش آ گیا تھا جس کو سامنے رکھ کر آپ نے یہ درخواست کی کہ قرآن مجید 1 سے زیادہ لہجوں میں پڑھنے کی اجازت دی جائے. اس میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ لہجے ہی زیر بحث ہے. ٹھیک. ابی بن کعب بیان کرتے ہیں، انہی کی روایت ہے. یعنی یہ پہلی روایت بھی ابی بن کعب سے تھی، یہ دوسری بھی انہی سے ہے. ٹھیک. وہ بیان کرتے ہیں لقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبریل سے ملاقات ہوئی. فقال یا جبریل انی بعثت الی امت امین. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے جبریل، میری بعثت امیوں میں ہوئی ہے. یہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ امی نبی ہیں اور آپ کی بعثت بھی امیوں میں ہوئی. بنی اسماعیل کو عام طور پر امی کہا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ 2000 سال سے ان چیزوں سے واقف نہیں تھے کہ نبوت کیا ہوتی ہے اور کتاب کیا ہوتی ہے. بنی اسرائیل کے ہاں یہ علم تھا، تو بنی اسرائیل کے تقابل میں ان کو امی کہا جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعثت امیوں میں ہوئی ہے، منہم العجوز والشیخ الکبیر. اور آپ جانتے ہیں کہ ان میں بوڑھی عورتیں ہیں. ایک عمر ہوتی ہے نا جس کے بعد آدمی آسانی سے کوئی چیز سیکھ نہیں سکتا. ان میں بوڑھی عورتیں ہیں، بوڑھے مرد ہیں. والغلام والجاریہ، لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں. والرجل الذی لم یقرأ کتابا قط، ایسا شخص بھی مل جائے گا آپ کو، بہت سے مل جائیں گے کہ جنہوں نے کبھی کوئی کتاب پڑھی نہیں ہے. یہ صورتحال ہے. یعنی میں جن لوگوں میں مبعوث ہوا ہوں ان میں یہ سب لوگ ہیں، ہر قبیلے میں ہیں، آ رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے
کہ یہ سب کے سب ایک ہی لہجے میں قرآن پڑھ سکیں۔ تو جبریل نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ یا محمد ان القرآن انزل علی 7 حروف، یہ قرآن 7 حرفوں پر یا 7 لہجوں پر نازل کر دیا گیا ہے، چنانچہ یہ لوگ اپنے اپنے لہجے میں اب اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ دونوں روایتیں جس معاملے کو بیان کر رہی ہیں اس میں کسی پہلو سے بھی وہ چیز زیر بحث نہیں ہے جو ہم نے اس روایت میں دیکھی تھی جو سیدنا عمر کی نسبت سے پہلے بیان کی گئی، جس پر اعتراضات کیے گئے تھے، یا ابی بن کعب کی نسبت سے بیان کی گئی۔ میں اب ان میں سے ایک ایک اعتراض کو آپ کے سامنے دہراؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ وہ اعتراضات جو ان دونوں روایتوں پر ہوتے ہیں، یعنی سیدنا عمر سے متعلق روایت جس میں ہشام بن حکیم بن حزام کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا، ابی بن کعب کی روایت جس میں تکذیب تک دل میں پیدا ہو گئی، اس کا ذکر ہوا ہے۔ ان دونوں روایتوں کے بارے میں جو اعتراضات میں نے کیے ہیں، جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے تھے، اب میں ایک ایک کو سامنے رکھ کر آپ کے سامنے یہ وضاحت کروں گا کہ اگر ان معاملات کو الگ الگ لے لیا جائے، یعنی یہ 7 احرف کا معاملہ الگ سے اس طرح بیان ہوا تھا، اسی طرح یہ بات کہ لوگ اپنے فہم کے مطابق تلاوت کر سکتے ہیں، یہ الگ سے بیان ہوا تھا۔ اگر ان کو اس طرح الگ الگ رکھیں تو ان میں سے کوئی اعتراض بھی ان پر وارد نہیں، اور یہ الگ الگ خود روایت ہو چکے ہیں۔ یقیناً یہی بات ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ میں آپ کے سامنے اب وہ روایتیں رکھ دوں گا۔ ہماری پچھلی نشست میں یہ پوری بات تو میں نے بیان کر دی تھی، یہی کہا تھا کہ میں وہ روایتیں رکھ دوں گا آپ کے سامنے، جس سے واضح ہو جائے گا کہ اصل میں یہ 2 الگ الگ باتیں تھیں، 2 الگ الگ طریقوں سے بیان ہوئی تھیں۔ جن راویوں نے اس میں کوئی اختلاط نہیں پیدا کیا وہ اسی طرح ان کو الگ الگ بیان کر رہے ہیں، لیکن بعض راویوں نے اپنے تصرفات سے ان کو ایک روایت یا ایک واقعہ بنا دیا اور پھر وہ سارے اعتراضات پیدا ہو گئے۔ ٹھیک، یہ اعتراضات آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی میں نے اپنی کتاب میزان سے آپ کو پڑھ کے سنائے تھے جی۔ اس میں پہلا اعتراض یہ تھا کہ یہ روایت بالکل ناقابل فہم ہو گئی ہے، یعنی سیدنا عمر کی روایت بھی اور ابی بن کعب کی روایت بھی بالکل ناقابل فہم ہو گئی ہے، اور اتنی ناقابل فہم ہو گئی ہے کہ اس کا مفہوم ایک معمہ بن گیا ہے۔ چنانچہ بہت سی تعویلات کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ زرکشی نے 14 کے قریب اس کی توجیحات کی ہیں یا نقل کی ہیں، اور اس کے بعد کوئی بات نہیں ہے کہ جو حتمی طور پر کہی جا سکے۔ بالآخر لہجوں ہی کے معاملے میں وہ کچھ فرمایا ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ کے رکھ چکا ہوں۔ یہاں دیکھیے امام سیوطی نے، میں نے عرض کیا تھا کہ اس پر گفتگو کی، جتنے اقوال ہو سکتے تھے وہ نقل کیے، اور آخر میں یہ کہا کہ یہ تو پھر من جملہ متشابہات ہی ہو سکتی ہے، یعنی وہ چیز جس کی حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ دونوں چیزیں جب الگ الگ ہم نے کر دیں تو ان میں سے کسی کے بارے میں بھی اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ناقابل فہم ہے۔ یعنی یہ بات کہ عربوں کے مختلف لہجے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لہجوں پر پڑھنے کی اجازت دی، بلکہ یہ اجازت اللہ تعالیٰ سے چاہی، جبریل نے آ کے یہ اجازت دی، اور یہ کوئی 7 کے قریب لہجے تھے جن پر یہ اجازت دے دی گئی۔ اس میں کیا چیز ہے کہ جو ناقابل اور یاد آج بھی قائم ہے، وہ یہ آج بھی اسی طریقے سے قائم ہے، کوئی چیز ناقابل فہم نہیں ہے۔ جی۔ دوسری چیز کو دیکھیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی کہ لوگ اپنے فہم کے لحاظ سے اپنے علم کے مطابق قرآن کی قرأت کر سکتے ہیں، اس میں کچھ اختلاف ہوگا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سے۔ اس طرح کا کوئی آدمی مسجد نبی میں آ کے نماز پڑھے گا، سیدنا عمر بھی اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں، ابی بن کعب بھی اعتراض کر سکتے ہیں، لے کے بھی جا سکتے ہیں۔ اس میں کیا چیز ہے جس میں استبعاد ہے؟ لے کے جائیں گے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کہیں گے جو آپ اس شخص کو کہہ چکے ہیں کہ تم پڑھ سکتے ہو، یہی کہیں گے نا۔ جی۔ اس میں اگر کچھ ہلکی سی کھٹک بھی پیدا ہو جاتی ہے دل میں تو ظاہر ہے کہ اس پر آپ مطمئن کر دیں گے، اور ایسا ہی آپ نے کیا ہے۔ اور یہاں آپ نے دیکھا کہ بس کھٹک کا ذکر ہوا ہے، یعنی وہاں راویوں نے کیا کیا ہے، وہاں اس کھٹک کو اٹھایا ہے، اور یہ کھٹک تو میرے آپ کے دل میں کسی وقت پیدا ہو سکتی ہے، یعنی یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اتنی بات کافی ہے ان الفاظ میں، لیکن وہ اس سے آگے بڑھے ہیں اور وہاں تک بات کو لے گئے ہیں کہ ان کے دل میں تو ایسی تکذیب کا خیال پیدا ہوا، یعنی رسول اللہ کو جھٹلا دینے کا خیال پیدا ہوا جو کبھی جاہلیت میں بھی پیدا نہیں ہوا۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ راویوں کے تصرفات بات کو اٹھا کر کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ وہ چیز بھی بالکل ناقابل فہم ہو گئی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں پر تو خرق عادت سے کام لینا پڑتا ہے، اس لیے کہ جب اس درجے کا خیال پیدا ہو جائے تو پھر کس طرح اس کو دور کیا جائے گا۔ اور بات ایسی ہے اور اتنی ناقابل فہم ہے کہ اس میں پھر خرق عادت ہی ہوگا، یہ کوئی طریقہ نہیں کہ سمجھائی جا سکے۔ یہاں دیکھیے کھٹک کا بیان بھی ہو گیا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا، عمر رضی اللہ عنہ کے،
ان کو مطمئن بھی کیا. اس لیے کھٹک پیدا ہوتی ہے تو یہی کہنا چاہیے نا کہ اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرو. پھر اس کے بعد استدلال کیا, بتایا کہ یہ بات ایسے ہے اور اس میں کوئی حرج کی چیز نہیں ہے. تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں واقعات کو الگ کر لیں, دونوں باتوں کو الگ کر لیں, تو یہ بات کہ یہ ناقابل فہم ہے یہ واپس لینا ہوگی. یعنی اب یہ بالکل قابل فہم ہو گئی. یعنی ابی بن کعب نے جس طرح اس کو بیان کیا کہ قرآن مجید 7 لہجوں پر نازل ہوا, بالکل قابل فہم ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ کو جو واقعہ پیش آیا وہ اگر ابی بن کعب کو بھی پیش آیا ہے اور اتنا ہی پیش آیا ہے تو بالکل قابل فہم ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ اس کی کوئی توجیہ ہم کریں گے تو واحد معقول توجیہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہی ہو سکتی ہے نا کہ ہم 7 احرف کو لہجوں کے لیے لے لیں. یہ ہم نے لہجوں ہی کے لیے لے لیے. وہاں مصیبت کیا تھی؟ وہاں مسئلہ یہ تھا کہ اگر لہجوں کے لیے لیں ایک ہی قبیلے کے دو, ایک ہی قبیلے کے 2 فرد ہیں, یعنی ایک عمر ہیں اور دوسرے ہشام بن حکیم بن حزام ہیں. تو یہ کس طرح مان لیں کہ ایک ہی قبیلے کے 2 لوگوں کے مابین لہجے کا اختلاف ہو گیا؟ وہاں یہ ناقابل فہم ہو گئی. جب آپ نے ان دونوں واقعات کو الگ الگ کر دیا کہ یہ معاملات ہی 2 الگ الگ معاملات ہیں, تو اب اگر آپ ان روایتوں میں یا جس طرح کے بعض دوسرے صحابہ نے بھی انہیں بیان کیا ہے کہ انزل القرآن علی 7 احرف, تو آپ بالکل آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ حرف کا لفظ یہاں لہجے کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور لوگوں کو مختلف لہجوں پر پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی, اس لیے کہ وہ تضاد اب روایت سے نکل گیا. اور سیدنا عمر کی روایت میں جب 2 لوگ گئے ہیں, اور سیدنا عمر کی روایت میں جو مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ وہاں وہ لے کر گئے ہیں, وہاں ظاہر ہے لہجہ زیر بحث نہیں, وہاں ایک دوسری بات زیر بحث ہے. تو دونوں روایتیں یا دونوں واقعات یا دونوں معاملات یا دونوں صورتیں جب الگ الگ ہو گئیں تو یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد دیکھیے تیسری بات ہم نے یہ کہی تھی کہ اختلاف اگر الگ الگ قبیلوں کے افراد میں تھا تو تب بھی یہ انزلہ کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ اگر آپ پورے قرآن کے بارے میں یہ بات کہیں کہ وہ 7 لہجوں پر 7 مرتبہ نازل کیا گیا تو ناقابل فہم ہے. یعنی یہ بات نہیں مانی جا سکتی. اس کی میں نے ایک توجیہ کر دی تھی کہ اگر انزلہ کے لفظ کو ہم یہاں 2 پہلوؤں سے دیکھ لیں, یعنی ایک یہ کہ اصلاً اجازت دی گئی تھی لیکن چونکہ اجازت اللہ تعالیٰ نے دی اور جبریل نے آ کے بتایا کہ اجازت دے دی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کو اس سے تعبیر کر دیا گیا. میں نے عرض کیا تھا کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویب کو اسی طرح عام طور پہ تعبیر کرتے ہیں. اور دوسرا پہلو یہ کہ کوئی ایک حصہ قرآن کا یا کوئی ایک سورہ جو اس وقت نازل ہو رہی تھی اس کو انہوں نے 7 لہجوں میں پڑھ دیا تاکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان ہو جائے کہ یہ قرآن اوپر سے اس اجازت کے ساتھ نازل کر دیا گیا ہے کہ لوگ اس کو اپنے اپنے لہجے میں پڑھ سکتے ہیں. تو یہ توجیہ بھی معقول حد تک بتا دیتی ہے کہ انزلہ کا لفظ اگر استعمال ہوا اور کسی راوی نے اپنے طور پر اس کو داخل نہیں کیا تو یہ بھی بالکل قابل قبول ہے, اس کے اوپر کوئی بڑا اعتراض باقی نہیں رہتا. چوتھی اور آخری بات ہم نے یہ کہی تھی کہ ہشام کا یہاں ذکر ہوا ہے. ہشام کون ہے؟ ہشام وہ ہیں کہ جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے ہیں. اب ایک آدمی فتح مکہ کے دن ایمان لایا ہے اور وہ سیدنا عمر جیسے شخص کو یہ بتا رہا ہے کہ قرآن مجید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بالکل مختلف قرات پر پڑھا دی ہے. یہ بات کس طریقے سے باور کی جائے؟ نہیں باور کیا. یعنی 20 سال کا تعلق شب و روز کے ساتھی, تو کیا یہ مانا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ کے دوسرے لوگوں کو, اسی قبیلے کے لوگوں کو کسی دوسرے طریقے پر قرآن پڑھا دیتے تھے؟ نہیں. اب دیکھیے کیا یہ اعتراض باقی رہتا ہے؟ نہیں. سیدنا عمر کی روایت یعنی اگر لہجوں کا کوئی اختلاف سامنے آیا ہے تو وہ بالکل معقول ہے, بات سمجھ میں آتی ہے. اور اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ ہشام ہی نے اس موقع پر غلط طریقے سے قرآن پڑھا تھا یا اپنے فہم کے مطابق قرات کی تھی یا رسول اللہ کی قرات سے مختلف قرات کی تھی, تو معاملہ کیا الگ سے پڑھانے کا زیر بحث ہے؟ چپ کے پڑھانے کا زیر بحث ہے؟ دوسری قرات کا زیر بحث ہے؟ اس شخص کے فہم کا معاملہ زیر بحث ہے. اور یہ اختلاف ہو سکتا ہے اور وہ ہر معاملے میں ہو سکتا ہے, وہ ہر معاملے میں ہو سکتا ہے. اور بلکہ وہ روایت زیادہ معقول ہو جاتی ہے اس لیے کہ ہشام نئے مسلمان ہوئے ہیں. بڑی اہم بات. ابھی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قرآن حفظ کر لیں. یعنی عمر تو پہلے دن سے قرآن حفظ کر رہے ہیں, دوسرے صحابہ بھی کر رہے ہیں. مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے ساتھی جو حفاظ قرآن ہیں وہ تو جتنا قرآن نازل ہوتا ہے اس کو یاد کر لیتے ہیں. یہ ابھی مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے دن, تو ان کو اگر رسول اللہ نے یہ اجازت دی کہ تم اپنے فہم کے مطابق پڑھ سکتے ہو اور کسی موقع پر انہوں نے پڑھ کے سنایا تو آپ نے اس پر نکیر بھی نہیں کی, اس لیے کہ آپ نکیر کر دیتے تو یہ خبر تو ہر جگہ پہنچ جاتی, تو پھر لوگ اپنے اپنے
فہم کے مطابق پڑھنے کی جسارت نہ کرتے. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تصویر فرمائی تو یہ بالکل قابل فہم ہے, سمجھ میں آتی ہے. یعنی یہاں کوئی سوال نہیں کہ قرآن کسی دوسری قرات پر اترا ہے یا قرآن مجید مختلف طریقوں سے آسمان سے نازل ہوا ہے. قرآن ایک ہی طریقے پر نازل ہوا ہے, رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے, ایک ہی اس کی قرات ہے. البتہ اس وقت کی صورتحال میں لوگوں کو اس کی اجازت دی گئی, رخصت دی گئی کہ وہ اپنے اپنے طریقے کے مطابق پڑھ لیں. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کے بعد عرضہ اخیرہ کی قرات ہوئی اور قرآن نے حکم دے دیا کہ اب عرضہ اخیرہ کی اسی قرات کی پیروی کی جائے گی, فتتبع قرآن. اور صحابہ کرام نے پورے اہتمام سے اس قرات کو جاری کیا اور پھر وہی مصحف پر ثبت کی گئی. اس پس منظر میں میرے نزدیک یہ دو باتیں ہیں جن کو راویوں نے اپنے تصرفات سے ملایا ہے اور ملا کے ایک روایت بنا دیا ہے. وہ ایک روایت بن کے بالکل ناقابل فہم ہو گئی ہیں, کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی. افسر یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جو پہلی دفعہ آپ کی جانب سے سامنے آیا ہے. روایت کو آپ نے قبول کر لیا ہے اور قبول کرنے کے بعد جس جگہ پر بٹھایا ہے وہ جو کچھ مراحل نزول سے ہمارے ہاتھوں میں پہنچنے تک کے آپ نے بیان کیے تھے اس کی ترتیب میں بھی بالکل صحیح بیٹھ جاتے ہیں. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ سیدنا عمر کے پاس بندہ آیا ہے, آپ نے اس کی کوئی بات سنی ہے, رسول اللہ کے پاس لے کر گئے ہیں اور رسول اللہ نے وہاں پر یہ بتایا کہ دیکھو عذاب اور مغفرت کی آیت جب تک نہ مل جائے تو پڑھنے کی رخصت ہے, اجازت ہے, اس معاملے میں کوئی جھگڑنے کی بات نہیں ہے. اس حد تک اگر کوئی ترمیم نہیں ہو جائے, جی اس حد تک مضمون الٹ پلٹ نہیں ہو جاتا. وہ ایک مثال ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ اگر مدعا میں اس طرح کا تغیر نہیں ہوتا, جیسے میں نے مثال دی انما یخشی اللہ من عباد العلماء کی, تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو یہ بات سیدنا عمر سے ایک جگہ نقل ہو رہی ہے. اسی طریقے سے یہ جو لہجوں کے اندر رخصت دی گئی ہے, رعایت دی گئی, آپ پڑھ سکتے ہیں. ظاہری بات ہے سیدنا عمر بھی اس سے واقف ہوں گے, سیدنا عمر اس کو بھی الگ سے بیان کر رہے ہیں. یہی معاملہ ہم ابئی کی طرف لے جاتے ہیں, ابئی بھی جانتے ہیں اور ابئی کی روایت خود سامنے آ گئی کہ لہجوں میں جو رخصت دی گئی وہ کس پس منظر میں ہے. اور یہ بات کہ جی عذاب کی آیت مغفرت کی آیت نہ بن جائے اور فہم سے آپ پڑھ رہے ہیں عرض اخیرہ سے پہلے, یہ ان کو بھی معلوم تھی. میں جاننا آپ سے چاہتا ہوں, ایک عام آدمی یہ سوچ رہا ہوگا کہ ظاہری بات ہے کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی شخص بدنیتی سے بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ آج ہم اس کو گھڑتے ہیں, یعنی دونوں لوگ دونوں باتیں نقل کر رہے ہیں. تو یہ بات قرینِ قیاس ہے کہ جو راوی نقل کر رہے ہیں وہ ان کی بات کا ابتدائی حصہ لے کے ان کی بات کا آخری ملا دیں اور ان کا آخری لے کے ان کی ابتدائی ملا دیں. نہیں, اس کو آپ یوں دیکھیے کہ ابی بن کعب سے بھی راویوں کو دونوں باتیں مل گئیں. جی ہاں, یعنی الگ الگ ملی ہیں. جی ہاں, ان کو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ابی بن کعب نے یہ بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ انزل القرآن علی سبعۃ احرف. جی یہ ایک الگ روایت ہے. اور دوسرا واقعہ بھی ان سے نقل ہو گیا. یہی معاملہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہوا. یعنی انہوں نے بھی کسی موقع پر یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ انزل القرآن علی سبعۃ احرف, اور پھر یہ واقعہ جو میں نے آپ کو سنا دیا ہے یہ بھی کسی موقع پہ بیان کیا. یعنی واقعہ عمر کے ساتھ پیش آیا ہے یا ابی بن کعب کے ساتھ پیش آیا تو وہی بیان کریں گے نا. تو انہوں نے اگر یہ واقعات بھی بیان کیے ہیں اور انزل القرآن علی سبعۃ احرف کو بھی الگ سے روایت کیا ہے, تو آہستہ آہستہ 1.5 صدی ہے نا جس میں یہ چیزیں آگے پہنچی ہیں. تو یہ جو آگے پہنچنے کا عمل ہے اس میں چونکہ دونوں کے دونوں وہ بات بیان کر رہے ہیں اور دونوں باتیں بیان کر رہے ہیں, تو اگر کسی راوی کو یہ غلطی لگ گئی کہ اس نے ان کو ملا دیا یا 2 یا 4 کو غلطی لگ گئی تو یہ بالکل قرینِ قیاس ہے. اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ مانا جائے کہ کسی منافق نے یہ سب کچھ کیا ہے. یہ غلطی بالکل اسی طرح لگ سکتی ہے جس طرح میں اس سے پہلے واضح کر چکا ہوں کہ رب الفضل کی روایتوں میں لگی ہے. اس میں بھی یہی ہوا کہ دونوں باتیں الگ الگ بیان کی گئی تھیں, دونوں باتیں اپنی جگہ بالکل درست تھیں, لیکن راویوں نے ایک کا ایک حصہ ادھر ڈال دیا اور اس کا ایک حصہ ادھر ڈال دیا. نتیجے کے طور پر دونوں ناقابل فہم ہو گئیں. یہاں بھی بالکل اسی طریقے سے ہوا ہے. اور یہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو روزمرہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. یعنی 12 ہوتا ہے کہ ہم 2 الگ الگ باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی شخص سننے کے بعد ان دونوں کو ملا دیتا ہے, اور ملا دیتا ہے تو وہ ایک ایسی بات بن جاتی ہے کہ جو کسی طرح نہ ہمیں قابل قبول ہوتی ہے نہ سننے والے کو قابل قبول ہوتی ہے. میں اپنی زندگی سے آپ کو مثال دے کے بتا سکتا ہوں کہ ایسا بارہا ہوا ہے کہ مجھے بالکل انہی لفظوں میں وضاحت کرنی پڑی کہ آپ نے یہ جو بات میری نسبت سے بیان کی ہے یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں. میں نے ایک بات اس سیاق میں کہی تھی اور دوسری بات اس سیاق میں کہی تھی, لیکن سننے والے کو غلطی لگ جاتی ہے. ایک آدمی سے دوسرے آدمی تک بات پہنچتی ہے تو اس میں غلطی لگ جاتی ہے. اور یہ معاملہ کوئی 2 دن میں نہیں ہوا, یہ کم و بیش 1.5 صدی میں ہوا ہے.
کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ سے متعلق یہ روایتیں اس سے پہلے ہمارے سامنے نہیں آئیں۔ ٹھیک ہم سب یہ جو نقطہ آپ نے بیان کیا ہے بڑی صدیوں پر محیط لا ینحل مسئلہ، اور حدیث کے بارے میں یہ جو رویہ سامنے آتا ہے کہ بہر کیف اس کی ایک توجیہ ہو جاتی ہے، وہ قابل قبول ہو جاتی ہے، اور خود ذخیرہ حدیث سے جو شواہد پہلی مرتبہ سامنے رکھے گئے ہیں ان سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ خود سیدنا عمر اس واقعے کو الگ سے کیسے بیان کر رہے ہیں، اور ابی کے ہاں جو چیز زیر بحث ہے انزل القرآن علی سبعۃ احرف میں وہ لہجوں سے متعلق ہے۔ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ، اور آپ سے جانیں گے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی یہ قراتیں تو متواتر ہیں، اور یہ جو ہمارے قرات کے علماء ہیں اس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہ مختلف ادوار میں مختلف علاقوں میں کچھ لوگوں کے نام سے منسوب قراتیں معروف تھیں، تو پھر وہ عرض اخیرہ کی قرات کا کیا معاملہ تھا، یہ سب کچھ زیر بحث لائیں گے۔ وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے ہم سب، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔